یعنی بیٹا گھر جب بھی آتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے پوجا تم کہاں ہو, ٹھیک ہے, پوجا سے ورڈ پہلے کہ ماں کا نام ہے پوجا یا بیوی کا نام ہے, بیوی کا لگ رہا ہے, ماں کا نام شبنم ہوگا نا کیونکہ وہ تھوڑا پرانا نام ہے. تو اب آ کے میں بیٹے سے کہوں گا کہ پہلے آ کے ماں سے ملو, جی ٹھیک ہے, گیو ہر ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے. ماں سے کہ بھی یعنی بیوی کے سامنے کہو مجھے کھانا کھلائے نہ کہو ایسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماں شاید فیل کرے, ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے تھوڑا سا بے شک اپنے بیڈ روم میں اسے کھانا کھلا لو, ٹھیک ہے. ماں کے بھی گود میں جا کے لیٹ جایا کرو, ماں سے بھی کوئی لاڈ اٹھوایا کرو تاکہ ماں کو یہ انسیکیورٹی فیل ہی نہ ہو. تو یہ کچھ لڑکے کے کرنے کا کام ہے تاکہ ماں انسیکیور نہ ہو کہ وہ میرا پوتا میرے پاس آتا بھی ہے. اچھا, تو ہم پرسوں ایک ٹاپک پہ بات کر رہے تھے جس کا ٹائٹل تھا کہ وٹ ٹو ایکسپیکٹ ان دا نیکسٹ 5 years, 5 سال میں اگلے کون کون سے فتنے آ رہے ہیں. تو ون آف دا پوائنٹس واز کہ جو بیسک فیبرک آف سوسائٹی ہے وچ از فیملی, اس پہ پہلے سے ہی بہت بمبارڈمنٹ ہے اور وہ بالکل ہی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. بلکہ انفیکٹ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں میں اپنے نکاح کے رجسٹر کرنے کے لیے ایک کورٹ میں گیا, اس کورٹ میں اس روم میں بڑا ہال تھا, صرف 2 لوگ آتے تھے جو نکاح کر رہے تھے یا جو ڈائیورس کے لیے آ رہے تھے. کہتے ہیں نکاح کرنے والے 2-4 تھے اور ڈائیورس کے لائن ہی لگی ہوئی تھی وہاں پہ. تو آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ سبحان اللہ جو امت میں ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. سو اس پوڈکاسٹ میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ 3-4 چیزوں کی. نمبر 1, ہاؤ ٹو سلیکٹ اے اسپاؤس, فیوچر اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آلریڈی اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں بٹ وہ کسی میں اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کر چکے ہیں اور اب کیا کریں, ٹھیک ہے. دوسری اس کے بعد علاوہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ کیسے چلتا ہے, اینڈ ڈائیورس کی بات بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. سو اسٹارٹنگ آف ود واٹ از دا سلیکشن کرائٹیریا آف اے اسپاؤس, لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی کیا سجیشنز ہیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو بیسکلی کرائٹیریا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, لیکن اگر آپ جنرلی پوچھیں کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, آئی تھنک بفور ٹاکنگ اباؤٹ کرائٹیریا وی شوڈ ہیو کلیئرٹی دیٹ لیول آف میچیورٹی از ویری امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو ہیو دیٹ کلیئرٹی. ہمارے ہاں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بحالی نظر آتی ہے, دیر از اے ریوائول آف ریلیجن, اور اس کے اندر ہمیں کچھ پولرائزیشن بھی نظر آ رہی ہے. سم پیپل آر گوئنگ فردسٹ اوے فرام دین, ایگزیکٹلی, لیکن آپ جیسے مجھ جیسے لوگ جو ہیں یو ٹرن کر کے واپس بھی آ رہے ہیں اور بہت آ رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم دین کی طرف جب واپس آ رہے ہیں تو وی آر اسٹل ان دا پروسیس. مائنڈ سیٹ پرانا کچھ ہے, کچھ نیا بن رہا ہے. تو اس میں جو جب آپ بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشن آف میرج کی, تو اس کے اندر جو ایک اوور آل پکچر آ رہی وہ سلائٹلی ڈسٹورٹیڈ ہے. سلائٹلی ڈسٹورٹیڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. تو اب ہم پورے تو دین میں داخل نہیں ہوئے, وی پک اینڈ چوز تھنگس, اور اس کے اندر ہم نے اس بات کو پکڑ لیا کہ شادی جلدی ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ ایج آف پیوبرٹی کو ہٹ کریں, فتنہ بہت ہے سوسائٹی میں, یو گیٹ میرڈ. اور جو چیز ہم سے اوور لک ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آر یو میچور انف ٹو گیٹ ان ٹو دا رول آف اے ہسبینڈ اور اے وائف. کیا میچورٹی کا تعلق ایج کے ساتھ ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ 40-50 سال میں بھی جا کے a lot of people are just babies. ان کی وہ لیول آف میچورٹی ہے ہی نہیں, ایموشنل انٹیلیجنس ہے ہی نہیں اس لیول کی کہ آپ جا کے اس رول میں فٹ ان ہو سکے یا اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے. وی آر مور ڈپینڈنٹ آن واٹ مائی رائٹس آر ان میرج rather than focusing on what I'm supposed to give to my spouse. اور یہ دونوں اینڈس پہ مسئلہ آ رہا ہے. بالکل. اور میں تو اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہ میچورٹی doesn't come with age. You could find easily 16-17 سال کا لڑکا جو بہت میچیور ہے, بالکل صحیح, اور آپ لوگ 40 سال کے لوگ بھی دیکھیں گے جو امیچیور ہیں. ایون انفیکٹ جب لڑکے کہتے ہیں کہ تو ہاں بھائی پیرنٹس شادی نہیں کر رہے, ہم دین پہ آ گئے ہیں, میں کہتا ہوں دین پہ آنے کا یار مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں پڑھنا تو دین پہ آنا نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد اپنی پینٹ وہاں پھینکتے ہو, شرٹ وہاں پھینکتے ہو, آپ رات کو گیمنگ کر رہے ہو آل نائٹ لانگ, اور آپ صبح 12 بجے اٹھ رہے ہو, یعنی صبح نہیں دوپہر ہے یا تو دن گزر جاتا ہے, تو یو ناٹ میچور انف. پیرنٹس آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ لڑکا تو اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتا, ایک لڑکی کو کیا سنبھالے گا ایسے ہی. اور یہ سو بیسکلی میچورٹی کا تعلق شادی سے ہونا چاہیے.
کچھ لوگوں پہ شادی کرنا میں سمجھتا ہوں حرام ہے, ٹھیک ہے, کچھ پہ فرض ہے, کچھ پہ مباح ہے, کچھ پہ مستحب ہے. حرام ان پہ ہے جو اینگر کنٹرول, ان کا اینگر ایشوز ہیں, ٹیمپرامنٹ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ اپنے ایموشنز کو چینلائز نہیں کر سکتے, ابیوزر ہیں, مارتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں ہر معاملے پہ, ان پہ میں سمجھتا ہوں فی الحال ان کو اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے. فرض ان پہ ہیں جو فتنے میں پڑھنے کا, جن کو بہت شک ہے یا پڑھ رہے ہیں, ان کو نکلنا ہے اس سے, دے وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اور بیچ کی کیٹیگری وہ ہے جو کہ جن کو پوٹینشیل ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی اینڈ دے آر میچور انف. اچھا, اس کا تعلق میچورٹی کا فائنینشیل انڈیپینڈنس سے فی الحال نہیں ہے. یس, اٹس آئیڈیل ٹو بی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ, بٹ اگر آپ 16-17 سال کے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس آپ کو تھوڑا سپورٹ کر لیں گے اور آپ 2-1 سال میں ڈگری بھی ہو جائے گی اور آپ کو جاب بھی مل جائے گی, یا آپ آن لائن کمانا شروع کر دو گے, فری لانسنگ شروع کر دو گے, تو یو شوڈ فائنڈ. تو کمنگ بیک ٹو ٹاپک آف سلیکٹنگ یور اسپاؤز, میں ایک دوست کو میں نے نصیحت کی اور میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں نے کہا یار بات سنو, دین دیکھنے سے پہلے کیمسٹری دیکھنا, کیمسٹری میچ کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر کیمسٹری میچ کی اور دین نہ ہوا تو یو آر ریجیکٹنگ دا پروپوزل بیکاز آف دین. بٹ اگر دین ہوا اور کیمسٹری میچ نہ ہوئی تو دین یو ریجیکٹنگ دین. تو اس سے پہلے کیمسٹری لازمی دیکھنا اور پھر دین دیکھنا, اور دین نہ ہو تو پھر ریجیکٹ کر دینا, کیونکہ دین کو پریفر کرنا ہمیشہ لائف میں. اور کبھی کبھی کچھ جو ہے نا وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے فیملی کا اور دوسروں کا بھی اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ بہت ہی کوئی امیر کبھی لڑکی لے کے آ جاتے ہو اپنے گھر میں, اس کے لیے اگر آپ کا گھر جیل بن رہا ہے, وہ وہاں پہ کس طرح کا کھانا کھا رہی تھیں یا کس طرح کی لائف گزارتی ہیں, اگر ان کی لائف اسٹائل ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے تو پھر یار میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا یا وہ ہمبل نہیں ہے تو پھر تھنگز مائٹ ناٹ. اور مزاج کا فرق ہے, اگر ہاں ٹھیک ہے, گھرانوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں یہ پارٹ آف پرسنالٹی ہے, کچھ پرسنالٹیز ڈرائی ہوتی ہیں, اٹس فائن, اور کچھ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا ببلی پرسنالٹی, یا آپ کہہ لیں بہت خوش مزاج. تو یہ ڈفرینس بھی کبھی کبھی ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ رول پلے کرتا ہے, کہ ایک فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ہنس مکھ ہے, ملن نثار ہے, بہت سوشل ہے, اور اس سیٹ اپ میں بچی آ گئی یا بچہ چلا گیا, مینلی تو بچی کو پرابلم ہوگی, جو کافی ایک ڈرائی مزاج ہے یا اتنے سوشل نہیں ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے ان کا. انفیکٹ میرے پاس کچھ دن پہلے بھائی آئے اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ تو بھائی ہم نا اردو اسپیکنگ ہیں اور ہم کراچی سے ہیں, رہتے اسلام آباد میں ہیں, تو آپ نے رشتہ میری بیٹی کے لیے ڈھونڈنا ہے, بٹ وہ کھلے مزاج کے لوگ. میں نے کہا پلیز ایکسپلین کھلے مزاج. کہتے ہیں گھومنے پھرنے والے, کھانے والے. میں نے کہا اوکے فائن اب ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح کی فیملی چاہ رہے ہیں تو پرابلی آئی ناٹ سجیسٹ اے فیملی جو کہ تھوڑی سی گھر پہ رہتی ہے اور زیادہ لوگوں سے ملاقات پریفر نہیں کرتی. تو اس میں لیٹ می جسٹ ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. کبھی کبھی جو ہے نا یہ چیز پروڈکٹیو ہو جاتی ہے وین یو ہیو اے ویری ببلی پرسنالٹی, اور آپ اس طرح کی فیملی میں چلے گئے ہیں جو بالکل یو نو دے ویری ویری ڈرائی, سو یو بیکم دا ریزن فار دیم ٹو کریک دا کوڈ. صحیح. تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑے مزے, اور دے لک فارورڈ ٹو یور کمپنی, دے انجوائے یور کمپنی. ان کو وہ مزہ پہلے انہوں نے چکھا نہیں ہوتا, اینڈ یو کین انیشیٹ دیٹ تھنگ ان یور فیملی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو دس شوڈ بی اے ڈیل بریکر کہ وہ بہت ڈرائی ہیں یا وہ کھلے ڈلے نہیں ہیں. دیکھیں جو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے وہ سب کے لیے اس میں انجوائمنٹ ہے. یو کانٹ سے او یو نو آئی ڈونٹ انجوائے آئس کریم انلیس یو ڈونٹ لائک آئس کریم, ہے نا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. تھوڑا سا مسئلہ یہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اینڈ ایون دا پیرنٹس, انہوں نے نا اپنے باکسز بہت زیادہ بنا لیے ہیں. واٹ آر دے لوکنگ فار؟ لڑکے کو ایک ٹرافی وائف چاہیے, اور لڑکی کو ایک ٹرافی ہسبینڈ چاہیے, اور پیرنٹس کو ایک ٹرافی بہو اینڈ داماد چاہیے. یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں, ایٹ لیسٹ میں اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں دیکھتی ہوں اور اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھتی ہوں, کتنی بچیاں عمر سے زیادہ ہو رہی ہیں, اور آئی ہیو سین پروپوزلس کمنگ ٹو دیم, لیکن وہ یہ تھا کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, کمپیٹیبل نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اور ہمیشہ میں 3 بچے میرے ہیں, 2 کی ہو چکی ہے شادی, دی ادر ون از لائک یو نو obviously in the age to consider. لیکن میں ہمیشہ ان کو میں نے یہی سمجھایا ہے that you know you should have boxes as many as you want, لیکن اوپر there should be just few boxes. اینڈ یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ وہ کون سے باکسز ہیں جو چیک ہونے مسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کو پیکج ڈیل میں مل رہا ہے, سی یو نو اف یو کین ایڈجسٹ ود اٹ. میں ایک دفعہ ہم لوگ یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے, آپ لیکچر دے رہے تھے,
اچھا. اس میں آپ نے اگزامپل دی وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو جگلنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے بالز, تو اس میں نا دیر آر مینی بالز جو کہ ربڑ کی ہیں, جو گر جائیں تو پرابلم نہیں ہے, آپ دوبارہ اٹھا سکتے ہو, بٹ دیر آر سم بالز جو گلاس کی بنی ہوئی ہیں جن کو آپ گرنا افورڈ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک دین ہے, ٹھیک ہے, وہ جو دین پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک دیندار اور اچھے اخلاق والا انسان آتا ہے, یعنی وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ اس میں کوئی اینگر ایشوز نہیں ہے ایکس وائی زی, تو تم اسے کر لو, ورنہ فساد فتنہ تم دیکھو گے زمین میں پھیل جائے گا. اور میں ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا جس میں دیر واز اے جار, اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں سینڈ یہ جار میں ڈال دوں تو کیا یہ راکس آ جائیں گے اس میں, تو نہیں آئیں گے. تو نہیں کہتا ہے کیا کرو کہ پہلے ان راکس کو فٹ کرو جو آپ کی ٹاپ پرائرٹیز لائف میں ہے, اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بیٹس تھی نا ان کو فل ان کرو, اور پھر سینڈ ڈالو گے تو ہر جگہ آ جائے گی. سو اگر ہماری پرائرٹیز لائف میں کلیئر ہوں, مسئلہ ہے کہ ہمیں خود کلیئرٹی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلینئر بھی ہو, دکھتا وہ رتک روشن کی طرح ہو, چلتا وہ جو ہے شاہ رخ خان کی طرح ہو, تقویٰ عمر بن الخطاب والا ہو, ٹھیک ہے, عدل عمر بن الخطاب والا ہو, دل ابو بکر صدیق والا ہو, مال عثمان, وہ پھر نہیں مل سکتا. اور سب سے انٹرسٹنگ یہ کہ آپ خود کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. تو آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا. بالکل ایسے ہی. انفیکٹ ہمیں جو شیخ, میں آنیسٹلی یہ آن ایئر کہہ بھی چکا ہوں پہلے کہ کبھی کبھی جو پروپوزلز آ جاتے ہیں ایکس وائی زی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں. دے تھنک وی آر آلویز لائک دس in our homes as well. I don't know about you. I'm just joking. تو ہم نا یعنی کہ ہر ٹائم ہنس رہا ہوگا, مسکرا رہا ہوگا, حدیث سنا رہا ہوگا سارا. ایک نے تو کہا, میں نے کہا you don't like me, you like the perception you have of me, ٹھیک ہے, جو ایک فیک سا وہ ہے. So reality is far more different. بندہ خراٹے بھی مارتا ہے, بندہ غصہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. So what should be the questions? ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف اگر فار ایگزامپل پوٹینشلی اگر وہ فیوچر میں جانے لگے ایک بندھن میں, یا پیرنٹس کو آنے والی بہو سے یا فادر ان لا مدر ان لا کو اپنے سن ان لا سے کیا کوشچنس پوچھنے چاہیے؟ میں کچھ چیلنجز بتانا چاہوں گا. ایک تو سارا آپ کی جو بات تھی اس میں ایڈ کر دوں, بہت پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی کہ مزاج بھی یہ دس کوڈ بھی اے پازیٹیو. اور ایسا کئی فیملیز میں ہوتا ہے کہ ایک لیٹ سے خاتون آتی ہیں جو بڑے اچھی پرسنالٹی ہے, لائیولی پرسنالٹی, اور وہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس پوری فیملی پہ. لیکن اس کی کنڈیشن یہ کہ اگلی فیملی اس بات کو سمجھتے ہوئے پازیٹیو لے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو آپ نے فیکٹر بتایا نا کہ وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے پازیٹیوز لیے جائیں. لیکن اگر ریجیڈیٹی ہوگی بہت زیادہ اور ٹس سے مس نہیں آپ نے ہونا, اور آپ جو ہے اپنی ایگو میں آ کے کہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں, ان کی تو روایات پتہ نہیں کیا ہیں, تو پھر دس از ویئر پرابلم اسٹارٹ. میں کچھ پرابلمس آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن پہ میں نے کافی غور کیا ہے کہ آج کل یوتھ سلیکٹ کیسے کرتی ہے لائف پارٹنرس. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آج کا دور فتنے کا دور ان ٹرمز آف انفارمیشن بھی ہے, ہائپر انفارمیشن کا دور ہے. سو مینی ازمز اینڈ اسکزمز, اتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, اتنے ٹرینرز اس پہ بات کر رہے ہیں, تو کہیں سے کنزرویٹو ویو مل رہا ہے عورتوں کو اور مردوں دونوں کو, کہیں سے بہت لبرل ویو مل رہا ہے, کہیں پہ ایک پوری ہائپر انڈیپینڈنٹ فیملی دکھائی جا رہی ہے, کہیں پہ جو ہے نا بہت وہ کنزرویٹو فیملی دکھائی جا رہی. تو ایک تو یہ کنفیوژن یوتھ کے مائنڈ میں بہت ہے کہ ایکچولی بات ہے کیا. انفیکٹ یہ ہماری ایک کانفرنس میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ آڈینس پرسیو. ہمارے ایک اسپیکر نے اسٹیج پہ آگے کہا کہ فالو یور ڈریمس, ٹھیک ہے نا, اور بہت موٹیویٹ کیا آڈینس کو اس میں. اب آئی نو وہ کس ایسپیکٹ سے بتا رہے تھے. پھر میری باری آئی تو میں نے فل ٹریڈیشنل ویو دیا کہ جینڈر رولس کیا ہیں. تو وہ ایک آڈینس میں سسٹر تھیں, وہ میری وائف کو فیڈ بیک دے گئی کہ آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے فالو یور ڈریمز, دوسرا بندہ آگے کہتا ہے گھر تمہاری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو کوگنیشنز ہیں نا, ہماری انسان کا برین بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور جو باعث ہوتا ہے نا, کنفرمیشن باعث ایک چیز ہے اور پھر ایک سلیکشن باعث ہے. جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا وہی لے رہا ہوتا ہے ٹاک سے. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے, اور یوتھ کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے حکمت دے اور میرا سینہ کھول. میں تو لٹرلی یوتھ کو کہتا ہوں یہ دعا پڑھا کرو کچھ بھی دیکھنے سے پہلے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ میرا سینہ کھول دے, شرح صدر کر دے, تاکہ مجھے پوری انفارمیشن ملے, ایک ویو نہ مل رہا ہو. پھر دیکھیں کچھ چیلنجز آپ کے سامنے میں اگر رکھوں. ایک تو یہ جو بالی ووڈ نے پوری جنریشن کے مائنڈ میں ڈالا نا کہ جب تک کوئی پسند نہیں ہے میں نے شادی نہیں کرنی.
یعنی جب تک مجھے پیار نہیں ہو جائے گا میں نے شادی نہیں کرنی. اس نے بہت زیادہ روئن کیا ہے ہماری جنریشن کو. اس طرح تو دیکھیں نا کہ 90% لوگ کنوارے ہوں گے. لٹرلی واٹ از لو آفٹر آل, یہ بھی ہمیں یوتھ کو سکھانا ہے. تو یہ کہ پسند جب تک کوئی نہیں آ جاتا میں نے شادی نہیں کرنی, ایک تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دوسرا چیلنج یہ کہ شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے یا شادی کے بعد محبت ہوتی ہے؟ بالکل ایسی بالکل ایسی ہے. دوسرا آپ دیکھیں سارا پا کہ آج کل ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں اور انسٹاگرام پہ اسپیشلی میمز اور یہ فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ جوکس ایسے ہوتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے, لیکن آئی بلیو کہ کچھ ایسے جوکس ہوتے ہیں جو میرج کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کرتے ہیں اور بہت غلط ایکسپیکٹیشنز میرج کے بارے میں جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی ہیں. پھر تیسرا ایک چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم رشتے بہت تلاش کر رہے ہیں. یعنی نا یوتھ ظاہر ہے اس ایج میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اسلامک اسٹیٹس سیٹ کر رہا ہے تو اس کو بس یہ ٹھیک ہے رشتہ بھیج دو, یا یہ جو ہے نا نکاب کرتی ہیں یا بہت زیادہ اسلامک پوسٹ ان کی آتی ہیں تو بس ٹھیک ہے ڈن ہے. یہاں پہ بات جو ہے وہ ڈن ہوگی اوکے ہوگی. تو وہی جو آپ دونوں نے بات کی نا کہ بہت سے کرائٹیریاز ہیں اور دیکھنے والے. اور جو لاسٹ چیلنج ہے وہ ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ کے لاٹس آف ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں. انفیکٹ جیسے آپ نے کہا نا کہ تقویٰ عمر بن الخطاب والا اور ہارڈ ابو بکر صدیق والا, یہ والی ایکسپیکٹیشن, اور پھر وہ نہ ملے تو ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یہ اسپیشلی سارا اپا میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور ہائی لائٹ اس پوڈ کاسٹ میں کریں. لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں, بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں شادی کرنے سے. یعنی فیئرز, اتنے فیئرز لے کر آ رہی ہیں میرج میں, اتنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے سٹوریز سنی ہوئی ہیں اپنی کزن کی میرج کی. پھر وہ ان کی فیملی کی ہی لیڈیز نے بہت ڈرایا ہوا کہ مرد تو ایسا ہوتا ہے, سسرال والے ایسے ہوتے ہیں. تو بچیاں ڈری ہوئی ہیں لٹرلی. بس بیٹا برداشت کرنا, بس گزارا کر لینا. اور اسٹارٹ فرام دا لاسٹ کوسچن, جی کیا کہیں فیئرز والے سے؟ دیکھیں جو فیئرز ہیں وہ اس میں سے نا کافی ریئل فیئرز بھی ہیں, اور مینٹل النس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول اسپیشلی آفٹر کووڈ. مجھے لگتا ہے کہ کام اور زیادہ خراب ہو گیا ہے, اور اس کے اندر نارسسسٹ پرسنالٹیز آپ کو بہت زیادہ بہت سے رولز میں نظر آ رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا ہسبینڈ اینڈ وائف, ان لاز آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. میں علی بھائی کو ابھی ریکارڈنگ سے پہلے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک میرا پرسیپشن تھا کہ آج کل کا جو ڈلیما ہے یا جو وہ یہ نہیں ہے کہ بچی کو لڑکی کو گول روٹی نہیں بنانی آتی یا ساس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ صحیح ہے یا نہیں ہے. آج کل اور بڑے چیلنجز ہیں, لائک یو نو باہر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایولس نظر آتے ہیں, اینڈ بیکاز آف دیٹ ایکسٹرا میرٹل افیئر اینڈ آل آف دیٹ. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی چینجڈ مائی ویو اینڈ آئی اسٹل فیل کہ ہم نے وہ تو چل ہی رہا تھا جو مسئلہ تھا گول روٹی اور ساس کے ساتھ, اور یہ ایڈڈ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اوور کم کر کے اب اس چیلنج کے اوپر چلے گئے ہیں. لیول 2 کی گیم نہیں ہے, اٹس لیول 1 پلس لیول 2. اور کتنی بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اینڈ دیئر ہومز آر بریکنگ بیکاز آف دی ان لاز. تو اب اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ کتنے آپ جہاد کتنے فرنٹ کھولیں گے. دین پہ چلنا ان اینڈ آف اٹ سیلف از بیکمنگ چیلنجنگ فار ایوری بڈی, اور ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہوگا جتنا فتنہ پھیل رہا ہے. مطلب ویئر ڈو یو گو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو میوزک؟ آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں, آپ ہوٹل جاتے ہیں, آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پہ میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے دیٹ یو نو یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, جو بچیاں ڈر رہی ہیں, ان کو ایک طرف تو وہ انڈیپینڈنٹ عورت نظر آ رہی ہے, شی از انٹیلیجنٹ, شی از گاٹ دی ایجوکیشن, اینڈ شی کین be financially independent as well, and she's having a great time. She's not relying on anybody for any kind of support. اچھا دوسرے اینڈ پہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد شی از جسٹ لائک لٹرلی ایٹ ہوم, ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, لاٹ آف ریسٹرکشنز اینڈ آل آف دیٹ. ساس کہتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. شوہر جو ہے وہ اپنی والدین کی باقی باتوں میں سنے نہ سنے, لیکن جب کلچرل ویلیوز آ جاتی ہیں تو ہی از آلسو ہی بیکمز ویری ٹیمڈ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, تو وائی شوڈ آئی ایون گیٹ میرڈ, واٹ ایم آئی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو ہم جب ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے, واٹ از دیئر فار می ان اٹ, رادر دین واٹ ایم آئی سپوز ٹو کنٹریبیوٹ. آپ سوسائٹی کو دے دیں گے سب کچھ, یو نو یور مورل رسپانسبلٹی کہ مجھے سوسائٹی کو کیا دینا ہے, غریبوں کو مدد کرنا ہے, آرفنیجز ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
لیکن فیملی میں وہ جو 3-4 لوگ ہیں, چلے 3-4 کو بھی چھوڑیں, وہ جو شوہر ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وہاں تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے مل کے آ رہا ہے. صحیح بات. So we apparently look very selfless, but we are very self-centered. And this goes for man as well. یہ خالی لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہر چیز کے اندر جب ریلیشن شپس کے اوپر آتے ہیں, they're focusing more on what am I going to get out of it. Exactly. بالکل صحیح. یعنی نصیحت ٹو دا, جیسے آپ نے کہا کہ ساس اور بہو کے مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں, اور ریسنٹلی انفیکٹ میرے پاس بہت زیادہ پرابلمس ہیں جس میں جو ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو لیٹ گو نہیں کر پا رہی. وہ ابھی تک نا اپنے پروں کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے, یا میرا بیٹا گھر آ کے مجھ سے کیوں نہیں ملا اور اس سے کیوں اس نے مل گیا. اور جب وہ فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا دور ہو رہا ہے, فوراً سے انسیکیور ہو جانا اور فوراً سے بہو کے خلاف کیمپین شروع کر دینا اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس کر دینا. اور وہ جو ایک جیسے ایون پرندے بھی نا بچوں کو دھکا دیتے ہیں جب اب اوڑ بیٹا, اب تیرا ٹائم آ گیا اوڑنے کا, تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہے ہی نہیں. اور بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں بھی انوالو, مائکرو مینجمنٹ. تو اس میں کیا آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں میں کیا ایڈوائز کرتی ہوں. اپنے بیٹوں کی شادیاں نہ کریں. پھر یو وانٹ یور سن, کیپ ہم ایز یور سن. صحیح. لیکن ایک تیسری شخص کو اس میں لا کے اس کی زندگی نہ خراب کریں. either you let go or you kind of. اچھا, ہم جو مینٹل میچیورٹی کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ نا بیٹے بھی بہت ٹمڈ ہو جاتے ہیں. وہ ویسے ماں کی بات مانے نہ مانے, لیکن اس کے اندر جب وہ اٹس وائف اگینسٹ دا مدر, ہی فیلز مورلی obliged کہ ماں کا درجہ سب کچھ ویسے ہر چیز میں اپنی چلانی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے یہ میں بہت پتہ نہیں کیوں یہ چیز اتنی زیادہ, مے بی اٹس گلٹ آف ناٹ کائنڈ آف بانڈنگ ود ہر, ادروائز شاید وہ چیز ہوتی ہے. کہتے چلو اس میں تو میں خوش کر ہی دوں ماں کو, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از. اور ہم وہ جو کانسیپٹ آف قوام ہے اس کی اتنی لمیٹڈ ہم نے ڈیفینیشن کر دی ہے کہ if I'm قوام, I've got authority. صحیح. Yes, you do have authority. Nobody is taking that away from you. But along with that, there comes a lot of other things. بالکل صحیح. Emotionally, وہ جو لڑکی ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے, she is emotionally also dependent on you. Right. But if your mother is also emotionally dependent on you, then you decide beforehand. سارا اب آئیڈیلی تو سیپریٹ ایک اکاموڈیشن ہونی چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی, سیرت سے یہی ثابت ہے اوبیسلی. بٹ وہ اکاموڈیشن سے مراد ایک سسٹم ہے. اب آج کے مہنگائی کے دور میں کوئی ہر بندہ الگ گھر تو نہیں دے سکتا, لیکن اسے اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ نظام ایک الگ ضرور دے. بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہماری جو میجورٹی آڈینس بھی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ فی الحال کمبائن فیملی سسٹم کا حصہ, ان دا سینس کہ ساس سسر کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. تو ریئلسٹکلی جب آپ ساس سسر کے ساتھ ہیں تو تب ہسبینڈ کو کیا ایڈوائس آپ کی طرف سے ہوگی کہ کیا کرے وہ؟ اب گھر لینا تو بہت مشکل ہے, اور فالس ہوپس بھی نہیں دلائے جا سکتے ظاہر ہے وائف کو کہ نہیں ہم کر لیں گے. تو بینگ ان دیٹ سسٹم کیا جو ہے وہ ٹیک کیئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ کتنا بھی سمجھدار مرد ہو اور کتنا اس میں اس کی اسٹرانگ ایموشنل انٹیلیجنس ہو, وہ آ کے پھنس جاتا ہے بیچارہ. بالکل ہی از سینڈوچڈ لائک اینی تھنگ. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی بلیم دا مدر مور دین دا وائف. وہ تو اپنا گھر چھوڑ ووڑ کے آئی ہے, شی از گاڈ, شی از ہر لائف ہیز جسٹ بگن. صحیح. آپ اپنی پوری زندگی گزار چکے ہیں, آپ کے اپنے شوہر تھے, یو ہیڈ اے گڈ ٹائم اور بیڈ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ نہیں ملا ہوتا تو وہ چیز یہاں پہ نکل رہی ہوتی ہے, اور یو اسٹارٹ فکسیٹنگ آن یور سن سو مچ, اور اس وقت انسیکیورٹی ساری آنے لگتی ہیں. تو مجھے مرد کو کیا کرنا چاہیے, اس کو دعا کرنی چاہیے آنیسٹلی, بیکاز دیر از اونلی سو مچ یو کین ڈو ود یور مدر اینڈ یور وائف. اور یہ چیز جو ہے آپ کو کمپلیٹلی باک ڈاؤن کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کتنا بھی اپنی طرف سے بیلنس اسٹرائک کریں گے, یا یہ ناراض یا وہ ناراض. ماں جو ہے شی نیڈس ٹو میچیور, شی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب اگر شادی میں کر رہی ہوں تو جیسے آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ چڑیا کو جو ہے نا اب اپنا گھونسلہ بنانا ہے. فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے تو بس فائنینشلی ہی ڈپینڈنٹ رہے, ایموشنلی ان کو کنٹرول نہ کریں, مائکرو مینیج نہیں کریں. آپ کو اپنے بچے کی جو بھی تربیت کرنی ہے وہ شادی سے پہلے کرنی. بچی کے لیے بھی میں یہی کہوں گی, بیٹی کو جو سمجھانا ہے, جس طرح سے اس کا رول ہوگا ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر ان لا, یہ سب چیزیں پہلے آپ سکھا دیں. تو آپ ایک کورس پڑھاتے ہیں, اس کا امتحان ہوتا ہے, اب وہ پاس ہوئے فیل, یو ہیو ڈن یور جاب. اور کوئی بھی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے جو سمجھایا اس کو اچھی طرح سے انگرین ہو گیا, وہ تو وقت آتا ہی نہیں ہے.
बट दैट डज नॉट मीन कि आप शादी के बाद भी उंगली पकड़ के बेटे को या बेटी को चलाएं Very practical. कि अब ये करो और अब ये नहीं करो. यू आर काइंड ऑफ लाइक मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मर्द को कवाम उसकी बीवी नहीं बनाती, उसकी माँ बनाती है. Exactly. शी इज़ द वन हु स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग सही द मैन. सही और जब वो रिस्पेक्ट देती है उसका अल्टीमेट क्या है आउटकम या उसको कैसे रिफ्लेक्ट होगा दैट शी इज़ रिस्पेक्टिंग हर सन. सही लेट हिम मेक द डिसीजंस. ही इज़ गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. हमने भी तो गलतियाँ की बिल्कुल ठीक. और वो गलतियों से जो सीखेंगे ना एटलीस्ट नोबडी विल बी टर्निंग अराउंड सेइंग कि ये आपने कहा था. सही. ना बहू की रिजेंटमेंट आएगी बिल्कुल ठीक. और ना बेटे की आएगी कि आपके कहने के ऊपर मैं ये कर रहा था. लेट हिम लर्न. आपसे पूछने का एक मकसद ये था कि जब फॉर एग्जांपल कोई मर्द ही बातें कर रहा होता है ना तो वो होता है कि यार शायद ये अनरीजनेबल हो रहे हैं और सारा. लेकिन यू आर अ मदर, आप मदर इन लॉ भी हैं, ठीक है, आप के माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं, तो दिस इज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बेसिकली. और लोगों को समझना चाहिए कि इनफैक्ट सास अक्सर ये भी करती हैं कि बेटा तुम क्या क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ शेयर भी तो करो, यानी इंट्रीग करना कि बेटा मुझे कुछ बताओ तो सही, या पता करवाना जानबूझ के कि कोई मसले हैं तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो. इसमें साथ साथ मैं बेटे को भी कहूँगा कि कोशिश करो कि ना ये मामला ट्रिगर ना होने दो. यानी बेटा घर जब भी आता है कहता है वो कहता है पूजा तुम कहाँ हो, ठीक है, पूजा से वर्ड पहले कि माँ का नाम है पूजा या बीवी का नाम है. बीवी का लग रहा है. माँ का नाम शबनम होगा ना क्योंकि वो थोड़ा पुराना नाम है. तो अब आके मैं बेटे से कहूँगा कि पहले आके माँ से मिलो जी, ठीक है, गिव हर ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है. माँ से के भी यानी बीवी के सामने कहो मुझे खाना खिलाए ना कहो ऐसे, ठीक है, क्योंकि माँ शायद फील करे, ठीक है, तो उसके सामने थोड़ा सा बेशक अपने बेडरूम में उसे खाना खिला लो, ठीक है. माँ के भी गोद में जाके लेट जाया करो, माँ से भी कोई लाड उठवाया करो ताकि माँ को ये इनसिक्योरिटी फील ही ना हो. तो ये कुछ लड़के के करने का काम है ताकि माँ इनसिक्योर ना हो कि मेरा पोता मेरे पास आता भी है, उसकी ताकि नेचुरल जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो हम जैसे कहते हैं ना कि सुभानअल्लाह औरतों को मर्दों के खिलाफ खड़ा किया गया फेमिनिज्म और न्यू फेमिनिज्म वेव ने. मैं समझता हूँ कि मर्दों ने जितने केसेस आते हैं तो मर्द ज़्यादा अनरीजनेबल हैं, ये ट्रू फैक्ट है. बट जितना नुकसान ख़वातीन को पहुँचाया है इस मामले में, सास ने बहू को और बहू ने सास को, तो ये मैं समझता हूँ कि इतना मर्दों ने नहीं पहुँचाया. तो मैं समझता हूँ ख़वातीन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे पहले कि मर्द ख़वातीन को और ख़वातीन मर्द को समझे ऐसे. अच्छा, और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी कि मर्दों को क्या करना चाहिए. देखिए मैं बीवी भी हूँ जी, है ना, और बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ. तो अक्रॉस द बोर्ड मैं जब मर्दों की पर्सनालिटी ट्रेट्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना, और मैं अक्सर मैं अपनी उसमें बात भी ये करती हूँ कि कुछ चीज़ें ना हम शिकायतें हैं मर्दों से कब्र में लेके जाएंगे साथ. तो मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ कि वो जिस तरह से गेज करती हैं, माँ थकी हुई है या माँ को अटेंशन चाहिए या यू नो दे जस्ट नीड टू सिट एंड टॉक. मर्दों में नहीं होती वो, somehow नहीं होती. So why do we try to convert our men into women? You know, हम चाहते हैं कि बस वो हम जैसे हो जाए, feminine हो जाए. So take them as Allah subhanahu wa ta'ala has made them and enjoy the differences that we have, you know. क्यों ज़रूरी है कि वो बिल्कुल हम जैसे, और क्योंकि औरतें होती हैं एक्सप्रेसिव भी होती हैं, उनमें इमोशंस भी ज़्यादा होते हैं, मर्दों में नहीं होते. मैं अपने बेटी में ही फ़र्क देखती हूँ. मेरे बेटे ही ऑल्सो एक्सप्रेसिव बट इज़ गॉट हिज ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. इट्स यूजुअली नॉट इन वर्ड्स. बेटियां जो उसको एक्सप्रेस करती हैं एंड दे नो हाउ टू डू इट, एंड सो दिस इज हाउ दे आर. असल में एक दूसरे को जानना और पहचानना वो बड़ा ज़रूरी है कि मर्दों की साइकोलॉजी क्या है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है. और ये भी जानना कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या जिस तरह से मेरी लैंग्वेज ऑफ लव है उसकी भी वो हो. वो डिफरेंट हो सकती है और उसकी डिफरेंट है. मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पढ़ के हमारा अनफॉर्चुनेटली शादी की जो तैयारी है ना वो सिर्फ जहेज़ इकट्ठा करना है. Absolutely. और कुछ सुन लिया तो बड़ा कोइंसिडेंटल है. हमारा तो ये मैं देखता हूँ हमारा मैरिज के जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का जो किताब है, जो इल्म है ना, वो रील्स है ब्रो, इंस्टाग्राम पे. पीपल आर लर्निंग हाउ टू वर्क या हाउ टू गेट द मैरिड लाइफ यू नो इनटू प्लेस इज थ्रू रील्स एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ है वो उस तरह देख रहे होते हैं. बिल्कुल अजीब कॉन्सेप्ट. ये जो आप प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बेटी को फिर भी बैठ के कुछ माँ समझा देती है. बेटे को कौन समझाए?
and who's going to do that? وہ کہتے ہیں اسے بیوی ٹھیک کر دے And this is وہ the, شادی I کے think, بعد ذمہ دار ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ ساس کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ناؤ شی از گوئنگ ٹو کم اینڈ فکس ہم, جو میں نہیں کر پائی اب یہ کرے گی. حالانکہ وہ ایکسپیرینس میں ایج میں بہت ہی چھوٹی ہے. اچھا کچھ لڑکے بگڑے ہوئے ہو نا, جی ان شادی کر دو جی, ایبسلیٹلی یہ سیٹ ہو جائے گا. حالانکہ دیٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ میرڈ. کوئی بندہ اگر ڈرگ میں ایڈکٹ ہے, کوئی پرابلم میں ہے, شادی کر دو جی بندہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اس کو ریہاب لے جائیں یا اس سے پہلے اس کی تربیت کریں, وہ سیٹ ہو, تاکہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جو کوالٹیز میں ہم بات کر رہے تھے نا, تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کوالٹیز ہیں. تو دیکھیں جتنا میں نے پڑھا ہے اسلامک لٹریچر, ریلیجن تو ہے ہی فرسٹ اینڈ فارموسٹ, لیکن اس میں بھی بات ہونی چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس پرسن. جیسے ہے نا کہ چوز دا ون ہو از ریلیجس, مرد کے بارے میں بھی عورت کے بارے میں بھی. لیکن انٹرسٹنگلی میں پڑھ رہا تھا کہ, اور سارا پہ یہ ورڈ نا بڑا دکھتا ہے ہماری مطلب فیمیلس کو, سوری ٹو سے دس, اوبیڈینس کا ذکر آتا ہے احادیث میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کیوں دکھتا ہے, کیونکہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن اب بہت زیادہ ہے. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ چودراہٹ شو کرنا کہ بس میں جی قوام ہوں, چودھری ہوں, اور بس تمہارا کام بلائنڈلی مجھے اب جو ہے نا وہ اوبے کرنا, تو اس لیے شاید. ادروائز حدیث میں جو کوالٹیز آئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اوبیڈینس کی کوالٹی آئی ہے, اور وہ ایک اسٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری بھی ہے. اور دوسری کوالٹی آئی ہے کہ سکون دینا, یعنی وین یو لک ایٹ ہر تو شی میکس یو ہیپی, یا سکون والی جو ہے نا تمہیں فیلنگ دے. اور انٹرسٹنگلی مرد کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے, میں نے یہاں نوٹ بھی کیا ہوا. ایک ہے ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کا ورڈ ہے کہ اس کا رویہ, اس کا بیہیویئر, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر وہ خصلتیں وہ کنٹرول نہ کر سکے تو, جیسے غصہ ہے, ایگریشن ہے, ٹھیک ہے نا, سائنٹیفکلی اسپیکنگ مرد میں زیادہ ہے. تو وہ شاید اس لیے ایٹیٹیوڈ کا خاص ذکر ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ دیکھو, اپنی بہنوں, اس کی بہنوں کے ساتھ دیکھو کیا ہے, ان کے دوستوں سے پوچھو اس کا ایٹیٹیوڈ اور اخلاق کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی فائنینشیل اسٹیٹس کا بھی آیا. ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس ہیں غالباً, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دو صحابہ کا مجھے رشتہ آیا. اللہ کے نبی نے اسٹریٹ کہا, ایز فار ہم ہی از پور, ایز فار ہم, تو اس کی اسٹک کبھی اس کا وہ جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی, یعنی ہی بیٹس وومن. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری, میرے خیال وہ کسی صحابی کا نام لیا, کہ ان سے شادی کرو. تو یہاں سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ یس, فائنینشیل اسٹیٹس مرد کا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ بہت بڑا جو ہے نا زمیندار ہو یا بہت بڑی کمپنی کا سی او, لیکن اٹ ڈز میٹر, اس حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا اس کی نیچر, اس کا ایٹیٹیوڈ کہ بہت ہی سخت مزاج, جیسے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں وہ شخص جو ہے وہ سخت ہے اور وہ عورتوں کو مارتا بھی ہے, تو اس کی طرف تم مت جاؤ. تو یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی, بہت آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی میں بات سن رہی تھی, میں کہتی ہوں مائی گاڈ, بوتھ دا تھنگز آر سو امپورٹنٹ. میری ایک میرے رشتہ دار ہیں, ان کی رشتہ کہیں پہ گیا, تو جس گھر میں گیا بچی کا, تو اس کی ماں کا میرے پاس فون آیا, تو وہ سم ہاؤ کوئی کنیکشن نکل آیا, تو شی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے فیڈ بیک اباؤٹ دا بوائے. تو شی جسٹ آسکڈ می ون کویسچن, شی سیڈ غصہ تو نہیں ہے اس کا, ماں تھی تو کہنے لگی وہ لڑکے کا غصہ تو نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ, کتنی ماں کی آپ دیکھیں نا کہ کنسرن ہے کہ غصہ نہ ہو. بالکل صحیح. اور جو فائنانسز کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے, اور اسی لیے اسی گھر میں اس کے نا کمپلیکیشنز بہت ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب تک 2 گاڑیاں اور 1000 گز کا بنگلہ نہ ہو, یو کانٹ موو آؤٹ, تو کہیں تو آپ کو ہٹ لینی پڑے گی نا. تو دس شوڈ بی, آئی تھنک, سم تھنگ دیٹ شوڈ کلیئرلی بی ڈسکس بفور گیٹنگ میرڈ, کہ آپ کے کیا فائنانسز ہیں اور اس کے اندر آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. آئی ریمبر وین آئی گاٹ میرڈ, تو ہم تو بالکل ہی بیسکس پہ رہ رہے تھے, بٹ وی ور انڈیپینڈنٹ الحمد للہ, اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آئی تھنک, کیونکہ دیٹ انڈیپینڈنس اینڈ پرائیویسی دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس انیشلی, جب آپ ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. اس وقت یہ پریشر نہ ہو کہ اچھا ان کے ہاں کیا ہوتا ہے, اور یو نو آل آف دیٹ. تو میرے خیال سے کپلس کو نا وہ دے دینی چاہیے اسپیس, اور وہ جو شروع میں جو وہ اسٹرگل کرتے ہیں, اس سے مجھے لگتا ہے ان دا لانگر رن یو نو یو ہیو نائس گڈ میموریز, اولڈ میموریز, کہ اچھا ہم تو اس طرح سے رف آؤٹ کرتے تھے اینڈ آل آف دیٹ. سو دیٹ شوڈ بی آئی تھنک پارٹ آف اٹ. فائنانسز ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ جب تک وہ, اور جیسے آپ نے بات کی تھی کہ
وہ لڑکی کو لا کے وہ فیل نہ کرے کہ اس کو انپریزن کر دیا ہے, شی از بیہائنڈ دا بارز, اتنا کلاسٹروفوبک انوائرمنٹ نہ ہو. تو وہاں پہ اگین آپ شادی جس سے کر رہے ہیں اس کے جس ماحول سے آ رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو ان ٹرمز آف فائنانسز. اگر وہ ساری دنیا گھومی ہوئی ہے اور آپ مری بھی نہیں لے جا پا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو تھنک ٹوائس کہ وہ کس بات پہ خوش ہوگی, ایکسائٹیڈ ہوگی, اور آپ ایونچولی لون لے کے ادھار لے کے آپ لے بھی گئے اس کو دبئی تک, تو وہ کہے گی واٹس دا بگ ڈیل. ساری عمر کوک کے اگر اس نے کھانے کھائے ہیں وچ از اوکے, تو یو کانٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو کوک, ٹو بی آنیسٹ. مطلب جس گھر سے آپ لے کر آ رہے ہو آئیڈیلی شی کین کوک, لیکن یو شوڈ سی کہ کس گھرانے سے, جو کس گھرانے سے آ رہی ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار بات سنو, میک شیور یور فادر ان لا از مور اسٹرکٹ دین یو. ٹھیک ہے, میک شیور ہر یو نو فائنینشیل اسٹیٹس از ناٹ بیٹر دین یو. اگر تم لائف کو بہت اچھا, یعنی میں آئیڈیل اس میں بتا رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں یہ ہے کہ بے شک جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ چھوٹا سا ہو کہ انڈیپینڈنٹ ہو. ایون یہ چھوٹا سا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر ہی ہے وہ پورشن ہی ہے صحیح, لیکن اس میں اگر کچن بھی شیئرڈ ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے. میں نے کچن کی شیئرنگ ایک بہت, کچن از دا موسٹ سینسٹیو ایریا ان دا ہاؤس. تو اکثر ہی کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو الگ الگ رہ رہے ہیں, بس کچن ایک ہے, وہی تو گڑبڑ کرتی ہے جگہ, وہی تو عورت کا ڈومین ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک پھڈا بہت بڑا ہو گیا, اس میں یہ تھا کہ برتن دھو کے یہاں کیوں رکھے اور یہاں کیوں نہیں رکھے. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں اپنا پورشن ہے, سب کچھ چاہیے اور سارا. کچن کچن تو آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا اصل, میں نے کہا آئیڈینٹیفائی میں نے کر لیا ہے. یہ پھڈے تو میڈ اور وائف میں بھی ہو جاتے ہیں, تو ساس اور وائف میں ایبسلیوٹلی بالکل. اور ساس آنر ہے مال, اور گھر کی ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے, دو مالکن نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ہی کمرہ دیں بے شک ان کو, یا ایک کمرہ ایک لاؤنج دیں, بٹ ان کو پتا ہو کہ یہ میری جورسڈکشن ہے, یہاں پہ میں جہاں مرضی ڈیکوریشن پیس یا والز رکھنا چاہوں میں رکھ سکتی ہوں. کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے نا کاکٹیل چل رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کسی کیا وہ چیز ہے. what to you is being religious. choose the one who is religious. میرا تو ریلیجیوسٹی کانسیپٹ جو ہے نا بہت بدلا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. ہم لوگ ریلیجن سمجھتے ہیں کہ وہ حجاب اینڈ ابایا اینڈ قرآن کی تلاوت کرنا, تجوید کا پراپرلی پڑھنا, یہ ریلیجن نہیں ہے برو. اور مرد کی داڑھی اور ہاتھ یہاں, اور یہ ریلیجن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. بے شک ایک بندہ فرائض پہ بے شک عمل کر رہا ہو, صرف فرائض پہ عمل کر رہا ہو, بٹ اس کا میں ریلیجن کو نا کیریکٹر سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اور اس کی تنہائیاں کیسی ہیں, اس کا وہ اپنے ایموشنز کو کس طرح چینل کرتا ہے. خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں, خدا خوفی بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ رسول سے محبت, خدا خوفی, ہاؤ سیریس دیٹ پرسن از فار ریلیجن. تو ریلیجیوسٹی کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ معافی مانگ بھی رہا ہو اور معاف کر بھی رہا ہو. ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس کو زیادہ سمجھ میں, یہ جو زیادہ دیندار ہو گیا نا, اس کی 2 رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر میں اپنے کو دیندار کہہ رہا ہوں, صحیح, معاف کرنے کی ذمہ داری اور معافی مانگنے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ان شارٹ ظرف ہونا چاہیے, حلم ہونا چاہیے, کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے, سارا کمپلیننگ اور بلیمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے آپ صحیح بھی ہیں نا, اس حدیث پہ عمل کریں کہ اللہ کے فرمایا کہ تم صحیح ہونے کے باوجود اگر بحث چھوڑتے ہو, لڑائی ختم کرتے ہو نا, میں تمہیں جنت میں کارنر کی رسپانسبلٹی دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں گھر ملے گا, وہاں پہ ایک محل ملے گا. سو آئی تھنک کہ اپنے کام سے کام رکھنا, ڈفرینٹ چیزوں میں نہ پڑا, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا. تو یہ اگر ہم دینی طرح سے دیکھیں, ادروائز بہت سارے اور چیزیں ہیں جو کہ کمپلیمنٹ کرنا. بٹ $1,000,000 کویسچن سارا پا کہ وداؤٹ ڈیٹنگ سپوز ہاؤ آر یو سپوز ٹو نو دیز کوالٹیز. Yeah, without is actually talking. $1 million question. Yes. I thought کا آسان سا ہوگا کہہ رہے ہیں $1 million question. It is a very very difficult question. دیکھیں, even if you're dating, what is the guarantee? ڈیٹنگ میں تو وہ پرفیکٹ چیز لائے گا اپنی, پرفیکٹ چیز, that's what I'm saying. آپ نے ڈیٹ کر لیا, آپ کو پھر بھی ریالٹی تو نہیں پتہ چل رہی نا. بالکل بالکل. You're just getting the best version of that person. تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ڈسیپٹیو نہیں ہوا. To think about it, you're marrying a person thinking that this is what he is. ایکچوئل پتہ نہیں اللہ جانے اس میں کیا مسئلے ہیں اور کیا نہیں ہے. بیسٹ اپنے مینجمنٹ اسکل لائیں گے, بیسٹ بیہیویئر لائیں گے, بعد میں اچھا آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں آئی ایم ٹیکنگ اے فیو گیسز بیکاز آف اے کپل آف میٹنگس دیٹ ویو ہیڈ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ استخارہ.
तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है. I know this is a gamble. I'm sorry we have to use that word. It is a gamble, right? और उसके बाद फिर जो अच्छाइयाँ सामने आ रही होंगी आपको कदर आएगी उसकी. नहीं, लेकिन तहकीक में सारा मतलब फैमिली को ज़रा 4-5 मीटिंग्स करना और फ्रेंड्स को भी अप्रोच करना. फ्रेंड्स बहुत बड़ा डाटा बैंक है मेरा. बिल्कुल. अपनी जितने भी पॉसिबल आपकी रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए. सही. और आंखें बंद करके तो आई थिंक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्ना इधर. तो आपने ऊँट बांधना है ना, तो आप तो बिल्कुल तहकीक भी करेंगे और अपनी तरफ से बेस्ड ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू आप अपने सवालात भी लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ों को गेज करना है. दैट विल टेक यू टू द बॉक्सेस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट. लेकिन अगर आप जनरली पूछें, मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि रिलीजियोसिटी है क्या, देखिए दीन के अंदर 2 सेगमेंट्स हैं. एक आपका इंटरनल है, इबादत, यू नो योर लेवल ऑफ तकवा, यू नो आपकी प्रैक्टिसेस में म्यूजिक सुनता हूँ कि नहीं, मेरी दाढ़ी है कि नहीं, मैं हिजाब करती हूँ कि नहीं, यू नो ऑल ऑफ दीज. ये एक एलिमेंट है. सेगमेंट बेनिफिट आपको खुद है, आपको खुद है. लेकिन जो अखलाक का है उसका इफेक्ट तो मुझ पे होगा ना. बिटवीन द टू. अच्छा, वैसे भी आप देखें कि किसी की पर्सनैलिटी क्या है, उसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस, किसी का मिजाज, किसी में एंगर इश्यूज हैं फॉर एग्जांपल, या कोई शकी मिजाज है, उसको अंडू करना इज़ अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट देन स्टार्टिंग योर मगरिब नमाज फॉर एग्जांपल. ये वन टाइम होते ही कि दाढ़ी रख ली, हिजाब करी, मैं कहती है बहुत आसान चीज़ है. लेकिन जब आपके कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो आपका जो अखलाक है, उसको आप कल कैसे चेंज करेंगे? जिनके हस्बैंड्स को एंगर इश्यूज है या वो शकी मिजाज है, मैं कितना मैं उस बच्ची को काउंसिल कर दूँ, कितनी काउंसलिंग करूँ, उसको समझाऊँ कि देखो यूँ नहीं, यू ट्राई करो, यूँ करो. मैं अंदर से मेरा दिल जो है ना, माई हार्ट सिंक्स के वो बेचारी कैसे उसको चेंज करेगी. और मैं आपको एक बात बताऊँ सारा कि हमें ऐसे ब्रदर्स और सिस्टर्स ने सेंटेंसेस कहे हैं कि मैं फंस गया या फंस गई इधर शादी करके, क्योंकि मैंने सिर्फ यही दाढ़ी और ये कि म्यूज़िक नहीं सुनते या निकाब देखा, लेकिन बाद में जो उनके वो टॉक्सिक ट्रेट्स सामने आए तो उससे बेहतर तो बेदीन है. अब वो ये कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं मतलब कोई आम सी लड़की से शादी कर लूँ या आम से लड़के से शादी कर लूँ, क्योंकि उससे नमाज पढ़ाना ज़्यादा आसान है, दीन पे लाना ज़्यादा आसान है, बजाय कि टॉक्सिक ट्रेट्स को करेक्ट करना, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है. ये भी एक वो है कि उसको दीन पे लाया जा सकता है, बाद में ये भी बहुत कम होता है. मैं समझता हूँ कि जो शख्स, ये भी एक गैम्बल है, ये भी एक गैम्बल है. और यानी आई थिंक शी इज़ परफेक्ट और शी इज़ परफेक्ट, बस इसको शादी के बाद ये दीन पे आ जाएगा. तो ये भी क्या, मैं तो इनफैक्ट एक मुझे सिस्टर की कॉल है, कहती हैं कि तो भाई उसकी नमाज़ें देख के मैं अपनी नमाज़ों का हकीर जानती हूँ. उसका तहज्जुद, उसकी कुरान देख के वो इतना रोता है नमाज़ों में और कुरान पढ़ते हुए कि मैं समझता हूँ मैं तो शायद काफिर ही हूँ और मैं शायद मुसलमान भी नहीं हूँ, बट मुझ पर वो 1 रुपया खर्च नहीं करता. अल्लाह ने उसको माल दिया है. मुझे आज तक, हमारी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए, पुरानी कॉल थी, एक दफ़ा भी बाहर नहीं लिखे क्या, एक दफ़ा भी उसने मुझे अच्छा के सेंटेंस बोल दिया हो कि आपने खाना अच्छा बनाया है या आप ठीक अच्छी लग रही है, कभी उसने नहीं किया. लेकिन मैं उसको बड़ा दीनदार समझती थी. लाइकवाइज विद वुमेन एज वेल. बिल्कुल ठीक है. मर्द ठीक है मैस्कुलिन हो, बट मैस्कुलिनिटी का ये मतलब नहीं है कि इंसान चीख और चिल्ला रहा है. और मैं समझता हूँ वैसे ख़वातीन ना, मर्दों में 2 ट्रेट्स बड़ी उनको पसंद आती हैं और उनको लाजमी देखें. नंबर 1 कि वो रिस्पेक्ट देता हो, और नंबर 2 वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक हो. He shouldn't be confused. He should be manly. Masculine होना चाहिए. When she feels secure in your presence, you've got it. When she feels insecure in your presence, और कि मैंने इसको काम बताया, ये करेगा नहीं और होगा नहीं और सारा, तो ये आप में एक बहुत वीक एस्पेक्ट है. इसमें मैं एक काउंटर सवाल है, मैंने एक गोरे साइकोलॉजिस्ट को सुना और बड़ा वो मंजा हुआ साइकोलॉजिस्ट है, तो आपसे भी सारा, उसने कहा कि नेवर टेल योर वाइफ योर प्रॉब्लम्स. उसने कहा दे लाइक टू ट्रैप यू कि आई एम देयर फॉर यू, आई कैन लिसन, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग है दैट यू आर वीक, तो आप गए. मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा ये नैरेटिव, लेकिन वो उसकी पूरी साइंस बता रहा था कि तुम्हें चाहिए कि उसके सामने स्ट्रॉन्ग ही रहो. और उसने कहा कि अगर उसके जहन में आ गया कि यार ये तो बड़ा वीक बंदा है, मतलब एक है कि दिल की बात करना, वो नहीं हम कह रहे, हम कह रहे हैं कि मतलब बेबी बनना उसके सामने और जो है ना वो अपना पूरा बैगेज खोल देना
ایک سائیکولوجیکل بیگیج چھوٹی چھوٹی سننا چاہیں گے کہ کیا پرابلمس لانا اس کے سامنے. تو ڈو یو ایڈوائز دا سیم ٹو مین؟ دیکھیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ شیئرنگ یور سینٹیمنٹس, یور فیلنگس, یور تھاٹس ود یور اسپاؤس. میں اسپاؤس کی بات کروں گی کیونکہ بیویوں کو بھی ان کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں نا, ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ اٹ از گڈ, اٹس ہیلدی, and it creates a bond between a man and a wife, a woman, that they share their feelings جو انہوں نے کسی تھرڈ پرسن سے نہیں کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا پروسیس آف بانڈنگ کا ایک پارٹ ہے یہ. بٹ there has to be a limitation to that, both ends. جی. اینڈ ہوتا یہ ہے کہ جب اس سے زیادہ جب آپ چیزیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ, آپ ایموشنلی ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. اور یہ ایموشنل ڈپینڈنسی آن یور ہسبینڈ اور دا ہسبینڈز آن دا وائف, آئی تھنک اٹس ناٹ ہیلدی. دس از ہاؤ آئی فیل. یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. جائے سجدے میں جائے, روئے, اوپن یور ہارٹ آؤٹ. وہاں کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن ود ہیومن بینگس, ہی از اے ہیومن بینگ. اور وہ کس طرح سے لے رہا ہے آپ کی ویکنیسز کو, یا آپ کی بیوی آپ کو کس طرح سے لے رہی ہے. ہو سکتا ہے شی مائٹ بیکم مور جینٹل ود یو, کہہ رہے ہیں آپ کے تو اتنے اپنے انٹرنل وہ ہیں, جہاد ہے, چیلنجز ہیں. بٹ واٹ اف جو آپ کہہ رہے وہ ہو جائے. جی ایگزیکٹلی. اور مین کا تو مائنڈ بھی دیکھیں نا, پرابلم سالونگ ہے. اور نتھنگ فرسٹریٹس مین مور دین کہ ان کی وائف ان کے سامنے کوئی پرابلم رکھے اور وہ آگے سے سلوشن دیں, تو وائف ناراض ہو کے کہے کہ میں نے سلوشن کے لیے بات نہیں کی تھی, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لیٹ آؤٹ. تو یہ تو سمجھنا چاہیے. جنرلی مرد اتنا پرابلمز شیئر کرتے نہیں ہیں, جنرلی نہیں کرتے. دے گو انٹو دیئر کیوز. وہ جو کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو کتنے کیو میں جاتے ہیں. جی آج کل کے مرد تھوڑے سے اور طرح کے, وہ بہت کچھ شیئر کر جاتے ہیں اور بیگیج لاتے ہیں. ہو سکتا ہے they should be masculine. Men are becoming feminine and women are becoming masculine. But I would say that if your husband is opening up to you, I should understand that, you know, it's not easy for him. And if he's doing it, then you have to play your role. اب آپ یہ نہیں کہیں گے oh look at him, what a mimi he is, you know, what a baby he is. اپنے مسئلے نہیں ڈیل کر پا رہا. اصل میں آپ کو بتا دوں, اس کی ہسٹری ہے کہ ایک بھائی کو میں نے کہا کہ یو شوڈ شیئر ود یور وائف کہ تمہیں, تو اس نے کہا مجھے فتنہ بہت فیل ہوتا ہے, تو مطلب میں اس میں تھوڑا سا ویک ہوں اس چیز کو لے کے, ڈیزائرس کو لے کے, اور میرے لیے ریزسٹیبل ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کا شیئر ود یور وائف, تو وہ شیئر کر کے پھنس گیا. بالکل پھنسے گا. اس نے کہا کہ یہ تو پرورٹ ہے, یہ بندہ اللہ معاف کرے, اور یہ تو بندہ جو ہے وہ اتنا ویک ہے. تو یہ بڑی عجیب سی چیز. میں تو آنیسٹلی یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا کہ اگر ایک انسان کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے کہ میں فتنے پڑ جاؤں گا, ہی شوڈ شیئر کہ یار دیکھیں یہ ماحول ہے. لیکن شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. ہاں آئی تھنک وہ طریقہ کیا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کہ دیکھیں فتنے بہت زیادہ ہیں, ایکس وائی زی اسٹف ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیم اپ کرنی چاہیے ہمیں مطلب لانا, انرجی لانی چاہیے اپنے ریلیشن میں, سم تھنگ لائک دس. میں آپ کا بوائے فرینڈ بنوں, آپ میری گرل فرینڈ بنیں, وی شوڈ ہینگ آؤٹ سم ٹائمز, لیٹس گو اینڈ. تو اس طرح کے ہینگ آؤٹس ہونے چاہیے. تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹائم تو گزار لیا, اپنا ٹائم بھی گزارنا چاہیے. ایکس وائی زی یہ میں سمجھتا ہونا چاہیے. اچھا, ایک ہے بیبی بننا اور ایک ہے مشورہ مانگنا. بڑا فرق ہے اس میں. بیبی بننا ہے کہ دیکھو اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا اور میں یہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مشورہ تو اللہ کے نبی نے مانگا. تو وہ اندر آئے خیمے میں اور کہا صحابہ میری بات نہیں مان رہے. میں نے کہا ہے کہ آپ نے حلق کروا لو. تو یا رسول اللہ آپ ام سلمہ تھی, انہوں نے کہا اپنا حلق کریں اور پھر صحابہ آپ کو فالو کریں گے. تو اللہ کے نبی سے مشورہ لینا تو ثابت ہے, بٹ اللہ کے نبی کی لائف میں کیا کیا چیلنجز تھے, انہوں نے کہ کبھی روئے دھوئے نہیں, وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے روتے تھے, اور اللہ کے سامنے انی اشکو بثی و حزنی اللہ, اللہ کے سامنے. بالکل ٹھیک. لائک وائز فار دا, جیسے آپ نے کہا سسٹرز ایز ویل, اپنے آپ کو اتنا ولنریبل نہ بنا دیں کسی کے سامنے کہ یو شوڈ بی ہول اینڈ کمپلیٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایون بیفور میرج. سولوشن یہ کہ اللہ سے نو بڈی کمپلیٹس یو. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بیٹر ہاف کہتے ہیں, بٹ آنیسٹلی آپ شادی سے پہلے بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے اور آپ شادی کے بعد بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بالکل آپ نے سر آپ کہا تھا کہ بات ہی غلط ہے, تو وہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ یہ جو بات شیئر کی انہوں نے آ کے وائف کے ساتھ. تو دیکھیں آپ یہ بات کو سمجھیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آگے والا شخص, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو, وہ اپنے پرسپیکٹیو سے ضرور اس کو نا ڈیفائن کریں گے. تو آپ اپنے فتنے کی بات کر رہے ہیں اور بیوی کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے.
you know, is he actually able to deal with it? What if he slips, you know? بالکل صحیح. تو don't make yourself vulnerable. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ جو بات کر رہے تھے نا, آپ ابھی بات کر رہے تھے رسپیکٹ کی, تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹ آف رسپیکٹ از آلسو ٹو انگیج ود یور اسپاؤس انٹلیکچولی, اور اس میں مشورہ لینا از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. تو آپ جو انگیج کرتے ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ اور مشورہ لیتے ہیں, دیٹ ان اینڈ آف اٹ سیلف شوز دیٹ یو گاٹ رسپیکٹ فار واٹ دی ادر پرسن از گوئنگ ٹو ٹیل یو. یو ڈونٹ نیسسریلی ہیو ٹو ایگری ود دیٹ. وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ مشورہ لیا تو وہی کرو جو میں نے کہا ہے, دیٹس اندر اسٹوری. بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک اٹس لائک اے ویری امپورٹنٹ move to make in your relationship where you're taking advice from your spouse. You're making that person feel important. Exactly. True. So that's also very. اور میں تو ایک چیز کرتا ہوں, اور ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھی, کہ I ask my wife to select کپڑے مجھے کیا پہننے ہیں. بالکل. اور وہ جو چیز پہنتی ہیں میں وہ پہنتا ہوں. اور جب میں نے خود پہنا ہو, کہیں بزی ہوں, اور وہ کہیں کہ چینج اٹ اور آپ یہ پہنیں, آئی ریسپیکٹ ہر. ویری نائس. کہ اینڈ شی لوز اٹ. آئی نو اس نے کبھی بتایا نہیں ہے مجھے, بٹ شی لوز اٹ. ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں گھر میں ڈیسائڈ نہیں کرتا کہ فلان چیز کہاں پڑی ہونی چاہیے. یہ تو آپ گھر کی مالکن ہیں, آپ ڈیسائڈ کریں. سیکھنی چاہیے, کیونکہ مجھے جب کہتی ہیں یہ پہن لے, میں کہتا ہوں نہیں میں نے یہ پہنا, آئی شوڈ چلے. ہاں, کیونکہ ہمیں کیا میٹر کرتا ہے, ہمارے لیے کیا ہے. نہیں بالکل. میکنگ ہر ہیپی از مور امپورٹنٹ فار اس کہ میں میرون نہیں بلو پہن لوں. ٹھیک ہے. تو یس, مشورہ آپ اسی سے کرتے ہو جس کو آپ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہو, اسمارٹ سمجھتے ہو. اور عورت کے لیے بہت خوشی والی بات ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, اور ان کو بلٹل نہ کرنا ان کے مشورے کو. کچھ سوالات اگر یوتھ ہم سے پوچھیں کہ کیا میں پوچھوں, ایک تو میں سمجھتا ہوں سارا پا کہ دیکھیں یہ اٹ سیلف ایک ریڈ فلیگ ہے آپ کے لیے کہ آپ کچھ اسمارٹ کویسچنز اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ مائنڈ کر رہے ہیں, اور وہ اس کو برا فیل کرے کہ یہ کس طرح کے سوالات مجھ سے کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل یو کین آسک دا پرسن کہ ہاؤ ڈو یو مینیج اینگر. ٹھیک ہے, اٹس اے کویشچن, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, بہت اچھا کویشچن ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج کانفلکٹ. تو اس پہ اگر اگلا مائنڈ کر جائے کہ یہ ابھی سے مجھ سے کیوں سوال, یعنی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, یہ آئے کیوں میری طرف رشتہ دیکھنے, اگر انہیں ٹرسٹ نہیں تھا کیوں آتے, کیونکہ ایسے میں نے واقعات سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے, جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں, جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے. اللہ کے رسول, میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح, یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائی اور میری بہنوں, میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے ایک پروفیٹیبل ڈیل ہے. رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, ٹاکس دیتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو. رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو یہ اٹ سیلف ایک ریڈ فلیگ ہے. ریڈ فلیگ ہے کہ اگلا جو ہے وہ اس کو جواب ہی نہیں میں تو آپ کا سن کے میں حیران ہو رہی تھی کہ یو نو دس از اے سیریس ریڈ فلیگ کہ آپ اتنے زیادہ وہ ہیں کہ آپ ریئیکشن ایک سوال ہی نہیں ہینڈل ہو رہا تو آپ مجھے پورا زندگی بھر کیسے ہینڈل کریں گے. سوال ہی تھوڑی پوچھتے کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے. بالکل لوگ آتے سے اور پوچھتے ہیں اچھا کھانے میں کیا پسند ہے. یہ امپورٹنٹ کوشچنز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی اصل امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ہم اولاد کو فیوچر میں کس طرح دکھنا چاہیں گے, ان کا ویژن کیا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور لانگ ٹرم گولز آپ کا اسکیجول کیا ہے جنرلی. آپ نائٹ پرسن ہیں, کن اسکالرس کو سنتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک چیز ہے, دودھ کا دودھ بن کر. اللہ. اسی طرح یہ کہ ایکسپینڈیچرس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہو شوڈ اسپینڈ واٹ اینڈ ویئر, مطلب آپ کی کیا فائنانسز پہ بات کی جا سکتی ہے. کن چیزوں پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, کہ یعنی تھنگس پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, یا آر یو دیٹ کائنڈ آف پرسن جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتا ہے, یا کہ لٹریری پرسنالٹی ہے آپ کی, کن چیزوں پہ آپ اسپینڈ کرتے ہیں. پھر چلڈرن کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے, کیونکہ یہ مسئلے نا بعد میں کھلتے ہیں. اور پہلے یار پوچھ لو, آپ پوچھ لو آپ کا جاب کا ارادہ ہے, آپ پوچھ لو کہ مطلب لڑکی پوچھ سکتی ہے میں گاڑی ڈرائیو کرتی آ رہی ہوں کب سے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے اور کافی ٹائم سے, اور وہ جب شادی ہوتی ہے ہسبینڈ کہتا ہے آج سے گاڑی بند. ایسے بہت سے کیسز آئے, گاڑی نہیں چلانی بھائی, تمہیں میں چھوڑاؤں گا یہ کر. اب دیکھیں نا, آپ پہلے سے سوچیں کہ یہ سوال پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا. پھر آپ ایک ڈگری ہولڈر کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ آگے کیریئر میں آپ نے کوئی جاب کرنی ہے یا فردر اسٹڈی کا کوئی پلان ہے تو کہاں جانے کا آپ کا پلان ہے. مہینے بعد پتہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں نے نا وہ ویزا اپلائی کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ فردر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے. تو وہ اس کے لیے شوق ہوتا ہے, بھائی یہ کیا بات ہوئی, ہم نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ فردر اسٹڈی کریں. اور اگر آپ کو فار ایگزامپل پسند نہیں ہے ان کا جاب کرنا, پہلے سے بتا دیں بالکل کہ مجھے دیکھیں ٹھیک ہے, آپ بے شک پی ایچ ڈی ہیں, آپ بے شک ڈبل MBBS جو بھی ہیں, کلیئر ہونا چاہیے. مجھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی, یا میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بیوی باہر جائے اور وہ کما کے آئے. میری پریفرنس یہ ہے کہ آپ گھر کو دیکھیں, گھر کو مینیج کریں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اف شی ول ایکسیپٹ شی ول ایکسیپٹ, اف شی ریجیکٹ تو پھر کسی اور کے پاس وہ کر لیں. اور بلکہ نکابی سسٹرز کو سارا آپ یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ سپورٹ کریں گے اس کو, مطلب دیر ول بی مینی چیلنجز. اگر میں آپ کے ریلیٹیو سے ملوں گی یا کسی سے ملوں, کیونکہ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بندہ بظاہر پریکٹسنگ ہے لیکن شادی کے بعد وہ فورس کرتا ہے کہ نقاب اتاریں آپ میرے ریلیٹیوس کے سامنے. اٹس اوکے, ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے کلیئر ہونی چاہیے باتیں, اور اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں جب ہم بات چیت کرتے ہیں ود اے پوٹینشیل پرسن, تو ضروری ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کی ایسپریشنز, اس کی مشن کیا ہے زندگی کا, آبجیکٹیو کیا ہے, ان چیزوں کو اسیس کریں. اینڈ اف یو تھنک کہ اٹ از لیڈنگ ٹورڈ سم تھنگ دیٹ میکس یو انکمفرٹیبل, جی آپ اس کو ٹیبل پہ لائیں بات کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جیسے فار ایگزامپل وہ ڈرائیو کرتی ہے, جیسے علی بھائی نے بولا ہے ڈرائیو کرتی ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے آئی کانٹ ہینڈل دیٹ, تو اب آپ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس بات کو لے کے آئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے. آپ نے خود سے کیسے ازیوم کر لیا کہ بعد میں یہ جاب نہیں کرے گی یا بعد میں ڈرائیو نہیں کرے گی. اسی طرح سے بچوں کی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی میرے پاس somebody approached me and she said that we got married. یہ بات کوئی ڈسکشن, ساری چیزیں ہوئیں, یہ بات نہیں ہوئی. بس ظاہر ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بات کرے گا. The husband said that I need at least 5 years کہ میں فائنینشلی ذرا سیٹل ہو جاؤں, فیملی کی کچھ رسپانسبلٹی تھی, پیرنٹس کی تھی کچھ, and he said that we'll have to wait for 5 years. And she said I love babies, I love children, and 5 years کے بعد میری ایج ہو جائے گی اور پھر اس کی complications. What do I do سارا آپا؟ میں کہا دیکھو یہ بات ظاہر ہے, اب وہ اگر آپ ایک نارمل سی چیز ہے نا, شادی ہو رہی ہے, اس کے بعد بچوں کی ہوگی, لیکن اگر آپ نے ذکر نہیں کیا اور اتنی بڑی بات آپ شادی کے بعد کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو ناؤ ایڈریس اٹ. اور بات کرتے ہوئے اس کو رونا آ رہا تھا بیچاری کو, 2 سال گزر چکے تھے, اب وہ 3 سال کہتی ہے I don't know how I'm going to spend. اور کچھ ویسے ڈیسیژنز میوچل بھی ہوتے ہیں, کسی کو آ کے یہ بتا نہیں دینا چاہیے کہ we'll have baby after 5 years. یہ آپ کیا یعنی there are some decisions جو آپ خود اکیلے نہیں سمپلی نہیں لے سکتے ہو, آپ کو میوچلی ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کی فار ایگزامپل کچھ آپ نے گاڑی چینج کرنی ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ذرا بیوی کو امپورٹنس دلانے کے لیے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ لوں یا وہ لوں ایکس وائی زیڈ. ایٹ لیسٹ کلر تو پوچھ ہی لینا ہم پوچھ سے. لیں بالکل. تو لیکن یہ تو ایک ایسا بات ہے جو کہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے وائف پہ. صحیح بات. اس کو تو سمپلی آ کے بتا دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر, ہی از اے ڈاکٹر ہمسیلف. میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی چیز ایسی ہے تو اس کو آپ بات کریں پہلے لائیں. اور ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف. اصل میں ہوتا یہ ہے برو کہ جب آپ کوئی اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہیں نا تو یو گو اراؤنڈ ٹیلنگ ایوری ون, ہر ایک سے مشورہ لے رہے ہوتے کیسا ہو, اچھا یہ کوالٹی. اس کے بعد جب آپ انٹرویو کر لیتے ہیں پھر بھی ایک ایک چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ. ایک تو اس میں ڈس آنر ہے اس بندے کی, آنر نہیں پروٹیکٹ ہو رہا جس کو آپ سلیکٹ, یعنی نا ایک ایک بات اس کی بتائی جا رہی ہے باقیوں کو جا کے. ہر ایک کو بتانے کی پہلی تو بات ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر ایک سے مشورہ کرنا کہ مجھے کیسا اسپاؤس چاہیے. یہ بھی میرا خیال ہر کوئی مشورہ آپ کو دے بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر کوئی ڈفرینٹ مشورہ دے گا. اسکالرس بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. کوئی اسکالرس دیکھیں, یہ حکمت ضروری نہیں کہ ہر علم والے بندے کے پاس ہو, یا سافٹ اسکل ضروری نہیں کہ ہر علم والے بندے کے پاس ہو. یو ہیو ٹو سلیکٹ دا رائٹ پرسن کہ اس کا ایکسپوجر ہے بندے کا, اس کا ایک اٹھنا بیٹھنا ہے, ورلڈ کے ٹرینڈس کو جانتے ہیں, تو ان سے مشورہ لینا. آئی تھنک تو یہ مسٹیک بہت کرتے ہیں کہ ایک تو ہر ایک سے مشورہ, اور پھر ونس یو آر سلیکٹنگ, انٹرویو ہو گیا تو ہر ایک کو بتانا کہ یہ ہر کوئی ڈفرینٹ دیتا ہے, تو پھر وہ کنفیوژن ہوتی ہے ان میں کہ اب میں کروں کیا. کیا خیال آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں مشورہ, مجھے پرسنلی میں اپنا ایکسپیرینس اگر آپ سے شیئر کروں, میری جو بیٹیاں ہیں ان کے جب یہ پروسیس سے وہ گزر رہی تھیں, سو آئی ریمینڈ انوالوڈ ٹل دا ٹائم دے میڈ اپ دیئر مائنڈس. کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا پیرنٹل, بچوں کی میں بات کر رہی ہوں, ان کو پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت تھی کہ کیا بات ہوئی, تم نے یہ سوال کیا, میں بھی, میرے ہسبینڈ بھی, بیکاز وی ور ہیلپنگ دیم آؤٹ. ظاہر ہے کہ بچوں کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے اسپیشلی ود دی اپوزٹ جینڈر, تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وی need to kind of help them out. Once they had decided, okay, he's the one. اس کے بعد سے we backed off a little bit. اور نکاح کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. Now this is, I mean, I don't need to know anything. کہ کیا بات کی, کیا نہیں بات کی, کس بات پہ غصہ آیا, کیا سرپرائزز مل رہے ہیں, یا کیا اچھی باتیں. That's between you and him. ہم نے آپ کی جو تربیت کرنی تھی, آپ کو جو گائیڈ لائنس دینی تھی, وہ ہم نے پہلے دے دی. اب آپ کو یو کین, آئی ایم دیئر فار یو. ظاہر ہے پیرنٹس ہیں ہم, یہ تو نہیں ہمارا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے کہ وہاں سے جنازہ نکلے, ایک وہ بھی تو ہے نا ایکسٹریم. بٹ دے شوڈ نو دیٹ دے کین اپروچ اس وین اٹس ریئلی نیڈیڈ, جہاں پہ بہت سیریس میٹر آ جائے. ادر دین دیٹ دے نیڈ ٹو ڈیل ود اٹ. کریں گے غلطیاں, اینڈ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے بھی کی تھی غلطیاں, میرے ہسبینڈ نے بھی کی تھی, سب کرتے ہیں غلطیاں, غلط جگہ پہ غلط ریئیکٹ کر جاتے, کس سے نہیں ہوتا. صحیح بات. بٹ دس از ہاؤ دے لرن. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے ان شخص نے یا ان عورت نے جن کے ساتھ ٹریول کیا ہوا ہے, یا بزنس ڈیل کی ہوئی ہے, یا جن کے ساتھ ان کے تھوڑا سا کلوز تعلق رہا ہے, کیونکہ کسی راہ چلتے سے تو ہم شادی نہیں کر رہے ہوتے نا, یعنی وی نو دیم, ان کے پھر فیملی فرینڈس یا ان کے ریلیٹیوس, ان سے لازمی مشورہ کریں کہ ان کا ڈیلنگ کیسی تھی, ان کے ساتھ ٹریول ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا, وہ بڑے کی کانٹیکٹس ہیں, بس ان سے مشورہ کریں. اور یہ اللہ سے استخارہ تو سب سے افضل چیز ہے. لیکن ونس یو آر میرڈ, آئی ہیو نو ریسپیکٹ فار پیپل جو لوگوں کے سامنے اپنے اسپاؤس کی غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ ان خواتین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے میرے دل میں جو لوگوں کے سامنے, میں ایز اے کاؤنسلر تو میں رسپیکٹ دوں, ٹھیک ہے وہ تو ایک پرٹیکولر کیس ہے, لیکن جنرلی گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے, میرے ہسبینڈ, ان کو تو چھوڑو, وہ تو رسپانسبل ہی نہیں ہے. یار آئی ڈونٹ ہیو اینی رسپیکٹ فار دوز وومن. اور ان مردوں کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے دوستوں یاروں کو, اپنی وائف کی بتا دو کہ یار ان میں تو یہی مسئلہ, یعنی وہ مرد شاید تھوڑا کم. جی میں مردوں کی بات کر رہی ہوں, مجھے عورتوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے. مرد بھی آج کل بڑے دکھڑے آپس میں شیئر کرتے ہیں. جی بالکل ہوتا ہے, آج کل کافی کچھ چینج ہو گیا بہت. آج کل کے مرد نا تھوڑے سیسیز بنتے جا رہے ہیں, اور وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہاں مسائل بڑے ہیں یار, انہیں یہ چیز نہیں ہے, انہیں وہ چیز نہیں ہے, کیا کریں یار یہ بتا, ٹھیک ہے. وہ نا سم ہاؤ
ایک holier than thou خود فیل کرتے ہیں اور پھر اپنے ایکسپرٹ دوستوں سے یعنی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور سارا اینڈ دین دے فیل کہ ہاں شریف صاحب کے مسئلے ہیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں نہیں سوچا ہوتا, خود گرومنگ نہیں کی ہوتی اپنے, تو دے کین ناٹ ہیو یعنی. اور پھر پیرنٹس کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بڑا ویک ہے. پیرنٹس بھی بزی ہو کے 9 to 5 میں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اچھی تعلیم دے دی اور اولاد بھی دور رہی, تو جو مشورے شاید اپنے یا ماں باپ سے شادی سے پہلے کرنے چاہیے تھے یا جنرلی پوچھنا چاہیے تھا ماں باپ سے کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے, وہ پھر ماں باپ بھی نہیں رہے, اب وہ دوست ہی ہے جسے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سارا بھائی اس میں خواتین اگر یہ کہیں کہ ہم تو اس لیے شیئر کرتی ہیں کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں, جب اس نے سننے کا ہی ایک ایونیو بند کر دیا تو پھر ہمارے پاس دوستیں ہی ہیں اپنی سنانے کے لیے. نہیں تو سنانے سے واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ وینٹ آؤٹ, اگر وہ وینٹنگ کر رہے ہیں, وینٹنگ کر رہے ہیں, سولوشن تو ایسا اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وین یو وینٹ آؤٹ یو بیکم مور مسربل, یس, بیکاز یو ناٹ گیٹنگ آنسرز, چیز انکریز ہوتی ہے, وہ تو میگنیفائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں لوگوں کی نظر میں بھی لوگ انہی کی رسپیکٹ کرتے ہیں برو جن کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی ڈیپ ایک انڈر دا ریڈار اینڈ لائن سیکرٹ بتا رہا ہوں کہ یو ریسپیکٹ اے مین جس کا وائف اسپاؤس تعلق بہت اچھا ہے, اینڈ ریسپیکٹ اے وومن, آپ جس سے شیئر کر رہے ہو نا اس کو پتا ہے کہ یار آپ کے مسئلے چل رہے ہیں, they'll not look at you from the eyes of یار کمال ہے یہ بندہ, they'll not take you as their role models. تو یہ آپ نا you're losing your respect. ایون میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے اپنے بیڈ روم کی بات اپنی ماں سے بھی کرنا. اور ماں کو نصیحت یہ ہے کہ اگر بیٹی بتا بھی دے نا تو پوچھے کہ بیٹا ہسبینڈ سے پرمیشن لی تھی پہلے, جی I'll not listen to you, پہلے ان سے پرمیشن لو, وہ تمہارے ابھی سی ای او ہیں, وہ تمہارے قوام ہیں, ان سے ماؤں کو بھی ریجیکٹ کرنا چاہیے, حالانکہ ابھی اس کے اپوزٹ چل رہا ہے. نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ماؤں کا تو سب سے بڑا اور بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. اف شی وڈ انکریج, تو ظاہر ہے کہ وہ بچی تو اگر اف شی از گوئنگ تھرو اے فیز تو اس کو تو چاہیے کہ وہ وینٹ آؤٹ کرے گی, وہ کر سکتی ہے لیٹس سے, لیکن ماں شی ہیز ٹو پٹ ایوری تھنگ ان دی رائٹ پرسپیکٹو. کچھ مرد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میری وائف میری امی بننے کی کوشش کرنی, جی شی از ٹرائنگ ٹو بی مائی مدر. اور میں بلکہ سن بھی رہا تھا یہ سیم سائیکالوجسٹ, میں نے ان کا پورا پوڈ کاسٹ سنا, جن کو میں ریفر کروں, نام اس لیے لے رہا آئی ڈونٹ وانٹ کہ لوگ ایویں کسی کو سننا شروع کر دیں. تو انہوں نے ہی بتایا کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کو اتنا کنٹرول کریں گی نا کہ اس کی مدر بننے کی کوشش کریں گی. اب یہ بھی میں جاننا چاہوں گا واٹ ایگزیکٹلی از مینٹ بائی دس کہ مدر بننے کی کوشش. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ جو ایک وہ اس چیز کو جگائیں گے نا, وہ اس کو ممتا پھر نظر آئے گی, آپ وہ پھر مین نہیں بنے گا, وہ پھر چائلڈ رہے گا, ساری عمر جو ہے نا وہ چائلڈ رہے گا. تو یہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں میں نے بھی بہت سنا ہے یہ, اور ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. اس کا جو مطلب جو میں نے مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے دیٹ یو نو مائکرو مینیج کرنا مرد کو, اب یوں نہیں اور یوں کریں, اس سے یوں بات کیوں کی, اور آپ اپنے باس سے یہ بات, اینڈ آئی ہیو سین ویمن ڈوئنگ دیٹ. لیکن ایک اس کی مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مشورہ ہی نہیں دے رہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر میں ایک پرومیننٹ پرابلم ہے اینڈ نو بڈی ایلس باہر سے آ کے ان کو بتائیں گے. تو آپ کی لوئلٹی یہ ہے, بٹ دا وے یو کمیونیکیٹ ود ہیم دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. اینڈ یو نو کوئی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں باہر والا نہیں آ کے بتا, آپ کا اپنا دوست نہیں بتا رہا ہوگا, اور وہ شاید وہ حلال حرام والی بھی نہیں چیز ہو, لیکن آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کر رہی ہے, تو وہ تو پھر بیوی پیار محبت سے بتا سکتی ہے. اب آپ کا میاں اگر اتنا ٹچ می ناٹ ہے کہ یو نو ڈونٹ ٹیل می, اور آپ کو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی چیز کی جائے, تو پھر تو وہ رسپیکٹ ہی نہیں دے رہا, ایگو کا مسئلہ ہے نا. تو میرے خیال سے مشورے لینے دینے جس طرح چاہیے, تو ایک دوسرے کی تھوڑی بہت ہیئر اینڈ دیئر, بٹ یو نو دیر ہیز ٹو بی باؤنڈریز. اینڈ یو آپ کو 10 چیزیں نہیں سمجھ آ رہی, ایک جو آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ اوکے آؤٹ آف آل دیز 10 تھنگس اس کو میں ہلکا سے یو نو کیجولی میں بتا دوں, تو کر دینا چاہیے, لیکن یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ایک سوال اگر میں آپ دونوں سے پوچھوں کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں میرے لیے, پیسے دیتے ہیں, اس سینس میں اچھے ہیں, بچوں کو بہت باہر بھی پھراتے ہیں, اسپینڈ بھی کرتے ہیں بچوں پہ, لیکن رسپانسبل نہیں ہے. اینڈ واٹ از مینٹ بائی رسپانسبل نہیں ہے کہ مجھ سے اتنی بات نہیں کرتے, نمبر 1 ٹائم نہیں دیتے, رات کو تھکے ہارے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک میم بھی بنی تھی نا کہ بندہ بیچارہ فل تھکا آ رہا ہے اور وائف نے کا بہت سپر فلوسافیکل سوال پوچھ لیا, تو اس کا برین جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر پھنس گیا. تو ٹائم نہ دینا, تھکے رہنا, اور نہ وہ ایکسپریشنس دینا, نہ رومانس اس طرح کا رومانٹک بھی نہیں ہے اور ایکسپریسو بھی نہیں ہے.
از دیٹ اے ریزن کہ وہ کہیں کہ اب میرا دم گھٹ رہا ہے اور میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سیپریٹ؟ دیکھیں وہ جو گھر سے باہر رہ رہا ہے وہ کس لیے رہ رہا ہے؟ واٹس دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ از ہی ورکنگ فار دا فیملی؟ از دیٹ دا ریزن؟ موسٹلی دیٹ از دا ریزن. یا گیمیں کھیل رہا ہے, لیٹس سے گھر آ کے گیمیں کھیل رہا ہے. گیم تو میں بھی کھیلتا ہوں, لیکن یہ کہ مطلب ہر وقت ہی. میں تو پھر ایسی بیوی کو مشورہ یہ دوں گی کہ آپ وہ گیم سیکھیں اور ساتھ کھیلیں. اللہ اکبر. دیکھیں the point is that you know do what he enjoys doing. آپ شاید بہت آپ you know آپ کوکنگ بیکنگ کر رہی ہیں یا تو وہ آپ کا میاں کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ بیکنگ کر رہی ہے, میں کیا کروں, you know. تو آپ you have to find common grounds. سبحان اللہ. What do you enjoy doing together? میں اور میرے میاں کھانے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم وی گو ٹو پلیسز ویئر وی بوتھ لو دیٹ تھنگ. یا کوئی ویکیشن پہ جانا ہے تو جہاں پہ دونوں انجوائے کر رہے ہیں, تو دیٹس سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ہیو اے لٹل بٹ آف کنسیڈریشن. خواتین بھی اس جگہ پہ جاتی ہیں جو مرد کو پسند ہو اور خواتین کو نہ پسند ہو. آپ کو میں بتاؤں, آئی ڈونٹ انجوائے کرکٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, مطلب مجھے ABC بھی نہیں پتا تھی وین آئی گاٹ میریڈ. اچھا. مائی ہسبینڈ از جو ہے نا ڈائی ہارڈ فین آف سیم لیگ کے ہسبینڈ, میری لیگ. آپ کو تو نہیں پسند. تو میں لٹرلی کبھی کبھی وہاں بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہی ہوں, اینڈ دین آئی ٹرائی ٹو کائنڈ آف کنٹریبیوٹ. اور لٹرلی گوف اپس مجھ سے ایسے ہوتے ہیں کہ میں اس دن پتہ نہیں کوئی ہو رہا تھا, میں نے کہا کہ او سو انڈیا کے کتنے ہو گئے, نے لکڈ ایٹ می اینڈ سیڈ انڈیا ازنٹ پلئنگ. But I think he found me, hopefully he found me cute because I was making an effort. So it's about making an effort. It's not about, you know, میں نہیں کر سکتی, that's not my forte and I نہیں ہے انٹرسٹ. لیکن کم از کم تھوڑی ایفرٹ کر لیں. اب آپ سوچیں نا, آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بیگم آ کے بولیں آپ کون سی گیم کھیل رہے ہیں, چلے میں بھی کھیلتی ہوں, چاہے وہ ہار رہی ہو چاہے کچھ نہ ہار رہا ہو. ایک دم سرپرائز ہو جائیں گے ہمارے. انٹرسٹ لیا بجائے کہ نظر رکھنے کے اور گیم چھپانے کے. You have to kind of like تھوڑا flexible, تھوڑا سا, even if you goof up it's fine, you know, as long as your husband or your spouse, مطلب بیوی اور شوہر دونوں کی میں بات کر رہی ہوں, they get this impression that you're making an effort. اور that's more important. اور شاید برو کہ بچے بھی, میں دیکھتا ہوں سارا پہ پیرنٹنگ میں بھی بچے نا مدر سے بھاگتے ہیں. مطلب جتنے میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور نوٹ کیا, وہ کہتے ہیں ہر وقت ڈانٹتی ہیں, ہر ہماری ہابی کے خلاف ہیں, ہر چیز کے خلاف ہیں. فادر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ انجوائے بھی کر رہا ہے, کھیل بھی رہا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ بچوں کو بھی ہر وقت, اور بچوں کے اس میں انوالو نہ ہونا, کبھی کبھی شاباشی بھی دینی چاہیے نا کہ گڈ یو پلئنگ گیم, یہ تو تم کریٹیو ہو, یہ وہ. کیا خیال؟ یار ہم لوگ انسٹرکشنز بہت دیتے ہیں, ہم لوگ نا لوگوں کو کنٹرول بہت کرنا چاہتے ہیں. فارمل انسٹرکشنز یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دا ڈپازٹس شوڈ بی مور دین دا ودرالز. ودرال کیا ہے, کام نہ کرو, اٹھو جا کے ہاتھ دھو, یہ ودرال ہے. ٹھیک ہے, ابھی بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے کرو, یہ ودرالز ہیں. ڈپازٹس کیا ہیں, او میرا بیٹا ماشاء اللہ کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے, یا اس کو حق کرنا یا کس کرنا. ٹھیک ہے, تو ڈپازٹس شوڈ بی فار مور دین دا ودرالز. ہمارے ہاں ہمارے جو پاکستانی جو جن کو دیسی مامس وہ ودرالز برو تھاؤزنڈس میں اور ڈپازٹس 2 ہیں ایسے یا 3 ہیں میکسیمم, یا شاید کوئی بھی نہیں ہے. تو نکما ہے, تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک میں سمجھتا ہوں جو کہ باپ چیلنجنگ بھی ہے برو. ویسے خواتین کی آنیسٹلی بتاؤں چیلنجنگ بھی ہے کہ جس میں وہ سارا دن اس نے کام نکلوانا ہے بچوں سے. تو یہ بھی ہے, وہ سارا کوکنگ بھی کر رہی ہے اور سارا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کو بالکل ہی اسپین رکھنا اور صاف رکھنا عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹرو. عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی اس کی اولاد ہونی چاہیے, اور پھر ہسبینڈ کا سکون ہونا چاہیے. کھانے میں ہے بھی ایسے ہی, اور کھانے میں اگر اونچ نیچ ہو جائے, نمک اونچا نیچے ہو جائے, یا کوئی چیز اگر سیٹل نہیں ہے, تو یار یہ کمپرومائز ہو جائے گی. صحیح بات. لیکن کچھ فیملیز میں نا چیزیں کو اتنا امپورٹنس دی گئی ہے, میٹیریلسٹک دور ہے اور ہائپر کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی دور ہے, کہ بچے سیکنڈری یا ٹرشری بن گئے, ہسبینڈ سیکنڈری ہے, اور گھر کا صاف ستھرا پرائمری بن گیا انفارچونیٹلی. تو یہ آرڈر آف رسپانسبلٹیز یا پرائرٹیز کو بھی شفل کرنا میں سمجھتا ہوں آج کل بہت ضروری ہے. خواتین نے اپنے پہ بہت زیادہ اتنا برڈن لے لیا ہے کہ ان کے بچے ان پہ برڈن لگنا شروع ہو گئے ہیں, یا گھر پہ آ کے ہسبینڈ کو ویلکم کرنا تیار ہو کے ان کے لیے ایک برڈن ہے. حالانکہ دے شوڈ بی لوکنگ فار دیٹ مومنٹ کہ جب ہسبینڈ گھر آئے اور وہ اپنے آپ کو پیاز لہسن کی خوشبو کی بجائے ٹھیک ہے وہ شنیل لگا کے وہ بیٹھے. مجھے یاد ہے ایک اور بات کہ اگر میں کہوں آپ دونوں کو کہ
سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک جتنا میں سمجھتا ہوں جو ٹریٹس ہیں جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی وائف سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو وائف ہسبینڈ سے, آئی بلیو مین جو ہے نا اس کو بہت پسند ہے کیئرنگ اور نرشنگ وائف. یعنی ہی وڈ لو اٹ, آلدو یہ رسپانسبلٹی ٹھیک ہے اس کی نہیں ہے, لیکن ہی وڈ لو اٹ کہ کافی وہ تھکا ہے اور کافی کا ایز اے جیسچر ایک جو ہے کپ یا مگ اس کی وائف اس کے سامنے رکھتے. آئی تھنک دس ڈز ونڈرز. That's the half story. میں کمپلیٹ کروں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور بیوی کو کیا پسند ہے کہ وہ مسکرا کے تھینک یو بولتے ہیں. یس اپریشیٹ, یہ میں یہی کہنے لگا تھا. اچھا تو وہ فوکس اس پہ تو بہت ہے کہ وہ کافی ملنی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ روز میں تھینک یو بولوں, روز میں مسکراؤں, بالکل سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ ذرا لاپ سائڈڈ اسٹوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ میگنیفائی ہو کے پھر وہ غلط چینلائز ہوتی ہے. سو آئی تھنک دونوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. شی نیڈس دیٹ اسمائل اینڈ تھینک یو اپریسیشن. اور آئی مائٹ بی رانگ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جب چیز مل جاتی ہے نا ایموشنلی وین شی از لائک ٹیکن کیئر آف, تو اس کا خود دل چاہتا ہے کافی بنانے کو. اور وہ سرپرائز دے مرد ایک دم کال کر کے گئے کہ بڑا دل کر رہا تھا آپ کو دیکھنے کا, تو آپ کا دیدار کر لیا. یہ ویسے 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے 50 روپے کاٹو ان کے اوور ایکٹنگ کے. عورتوں کو یہ بھی سارا میں بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے فیک کر رہا ہے. یہ کیا میکینزم آتا ہے برو, پسند پھر بھی آتا ہے. They still love it. They still love it, and please keep doing it if you're doing it. I think this is the best thing that you can do. Yeah. Even bro پیسہ سے ہر چیز نہیں ہے. Exactly. Even the gestures, وہ جو گجرے سگنل پہ مل رہے ہوتے ہیں نا 50 روپیز کا, وہی جا کے دے دینا. یا ایک روز لٹرلی اسلام آباد میں 50 روپیز کا روز ایک لانگ اسٹیم روز ملتا ہے. بالکل صحیح. جاتے ہوئے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے وہ لے کے چلے جانا, it makes her day. Absolutely. اور پھر وہ دیکھیں آگے سے there are some people, اچھا ہم تھوڑا سا I don't know idealistic بات تو نہیں کر رہے کہ جس میں ہسبینڈ بھی جو ہے نا بڑا رومانٹک ہے اور it can't happen all the time, لیکن وہ element of surprise جو ہے نا, exactly, odd day, you do something. But there are some men who are very expressive, who are very loving and lovey-dovey یا caring اور سے ہیں, بٹ ان کی وائفز نے شاید کوئی پاسٹ میں کوئی ٹراماز دیکھے, they're not expressive at all. They aren't. اچھا. And they cook food for them. They do all the right stuff. They do all the ٹھیک ہے, لیکن they are not expressive at all. کہ اس حد تک کہ مرد کو شک ہوتا ہے کہ پیار بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی. یہ تو پرسنالٹی ٹائپ ہے. دیکھیں آپ کی لو لینگویج ہے نا, تو شاید اس کی لو لینگویج سروس ہے, ہے نا, کہ وہ کیوں کر رہی ہے ساری چیزیں کیوں کر رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آپ کی لو, اچھا یوزلی الٹا ہوتا ہے, مرد کی لو لینگویج سروس ہوتی ہے اور عورت کی ہوتی ہے ورڈز اینڈ ادر تھنگس. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی پاسبل ہوتا ہے. میرے آپ کو میں بتاؤں, آپ بات کر رہے تھے, میں اپنے سسر کی بات بتاتی ہوں. تو وہ کوئی فیملی میں کسی کی طلاق پہ بات آ گئی, تو اس جو لڑکی تھی اس نے خلا مان گیا, اس نے کہا آئی کانٹ لیو ود ہم. تو میرے سسر کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے آسان کام بیوی کو خوش رکھنا ہے, 4 میٹھی باتیں کرو. اور اس سے مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, وین آئی گاٹ میرڈ اس زمانے کی, تو کہنے لگے 4 میٹھی باتیں کرو اور اسے کچھ بھی کروا لو. صحیح ہے. تو وہ واقعی ہی واز سو رائٹ اسپاٹ آن کہ آپ نے یوزلی عورت کو جو ہے نا, اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس دا وے یو ایکسپریس یور سیلف. پیسہ ہے, سب باقی چیزیں ہیں, لیکن وہ جو ایکسپریشن ہے نا, دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. اگر میں کیونکہ مجھے کاؤنسلنگ کیسے ذہن میں آ رہا ہے, اگر وہ کہیں کہ تو ہاں بھائی یہ بہت باتیں کر لیتے ہیں لیکن عمل اس کا نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ یو ہیو بین ٹاکنگ فار ایئرس, ٹھیک ہے, وین اٹس ٹائم ٹو پروو یور لو یو ڈونٹ پروو یور لو, ٹھیک ہے. پھر مجھے تو اس کی باتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, پھر کیا مت کریں. تو ہی از آسکنگ فار ٹربل. مطلب آپ اتنا تو نہیں فیک کر سکتے نا, آپ ایک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ تو فیک کر سکتے ہیں, جھوٹ کی بھی اجازت ہے, لیکن آپ دن رات دبا کے صرف جھوٹ بول رہے ہیں اور فیک کر رہے ہیں, then you are asking for trouble. میں سمجھتا ہوں آج کل کے مردوں کو نا تھوڑا سا فیملی مین ہونا چاہیے. آج کل کے جو خواتین ہیں ان کو زیادہ تر مردوں سے کہتے ہیں یار ٹائم نہیں دیتا, آل دیر وانٹنگ از یور ٹائم. بٹ آپ آفس سے آتے ہی جم چلے گئے, جم سے آتے ہی کھانا مانگ لیا, اور کھانا مانگتے ہی اس صاحب کو ٹائم دیا, اور ان صاحب کو ٹائم دیتے ہی پھر سونے کا ٹائم آ گیا.
تو آئی تھنک بے شک آدھا گھنٹہ دیں بٹ اس کو دور رکھ کے کوالٹی ٹائم دے دیں. اور ایون پیرنٹس بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی مانگتے ہیں, یہی مانگتے ہیں. ایسے ہی لو جو ہے لاسٹلی میں کرنا چاہوں گا اس پہ بات کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جب تک لو نہیں ہوگا مجھے پسند نہیں آئے گا, میں نے شادی نہیں کرنی. کیا لو یہ ہے کہ, اور آج کل ایکچولی ایسے ہی ہے کہ آپ نے نارسسزم کی بات کی, نارسسسٹک پرسنالٹیز. میں ایک اسی طرح سن رہا تھا کسی کو, انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی کہ پورن از ڈسٹرائنگ مین. وائی؟ بیکاز جو عورت کو جس طرح دیکھ رہا ہے, اللہ معاف کرے, اینڈ انسٹاگرام از ڈسٹرائنگ وومن. دا کائنڈ آف اٹینشن دے آر گیٹنگ فرام انسٹاگرام, اور بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل آڈینس انسٹا پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں انسٹنٹ ڈوپ مل رہا ہے, انسٹنٹ اٹینشن مل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نارسسزم دونوں میں آ رہا ہے, اور نارسسزم لیڈس ٹو رانگ ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ لو. فار ایگزامپل جو نارسسسٹ ہے نا, وہ لو کو ایسے لے گا کہ لو کا مطلب ہے کہ بندہ میری ہر بات مانے اور میرے لیے ہر چیز کرے, اور دا مومنٹ ہی ڈس ایگریڈ یا شی ڈس ایگریڈ یا اس نے کوئی فیڈ بیک نہیں مجھے دیا وغیرہ وغیرہ, تو بس یہ لو نہیں کرتے بس. یہ بھی بڑا پرابلم ہماری جنریشن کا سارا ہوتا جی. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ رزلٹ ہر چیز کا, اینڈ یو آر کانسٹنٹلی ججنگ ایچ ادر. یس, کانسٹنٹ آپ نے جو ہے نا اس کو ایک میگنیفائنگ گلاس کے نیچے رکھا ہوا ہے, اس کا بھی گھٹ رہا ہے دم. بالکل صحیح. اور آپ اپنے آپ کو بھی مزریبل کر رہے ہیں. تو لیو اینڈ لیٹ لیو, گیو اسپیس, understand as I'm not perfect, the other person is also not perfect, there are good days and there are bad days. Excellent. Right? یہ تمام تر چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہے. ایکسلنٹ, یعنی بہت بڑا اسکیل ہے جو اسکیل آئیڈینٹیفائی ہوا ہماری باتوں سے, وہ EI ہے, ویری امپورٹنٹ. اور اس میں میں ایک لٹمس ٹیسٹ دے دوں جو لوگ بھی سن رہے ہیں, اگر یہ پوڈ کاسٹ سننے کے دوران یا اس سے پہلے تک آپ یہ سنتے سنتے آپ اس کی اپنے اسپاؤس کی پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اچھا اس میں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, دین یو مائٹ ہیو سم ٹریٹس آف نارسسسٹک پرسنالٹی. بٹ اگر آپ پچھلے یہ جو 30-40 منٹ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا, یہ دیکھتے ہیں یار آئی نیڈ ٹو امپروو مائی سیلف ہیئر, آئی نیڈ ٹو امپروو مائی سیلف ہیئر, یہاں پہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, دین الحمد للہ سلیکشن بائس کر رہے ہیں. اگر تو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں انفو کہ میں ڈیٹا جمع کروں اور دکھاؤں اگلے کو, دیکھیں آپ کا فوکس کس طرف ہے. کیا اپنے اسپاؤس کی آپ پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس میں تو یہ مسئلہ, ابھی اس میں یہ مسئلہ, میں اس کو بتاؤں گی, یہ بتاؤں گا, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی یہاں پہ اصلاح کرنی ہے اور وہاں پہ اصلاح کرنی ہے. سو دا ڈائریکشن should not be towards him or her, towards myself کہ میں کیا دے سکتا ہوں. اور سبحان اللہ دین اتنا کمال ہے نا برو, اللہ کی میں کہا اگر تمہیں اس کی کوئی ایک چیز پسند نہیں بھی ہے, اور بہت سے لوگوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی ایک چیز پسند نہیں ہوتی یا اس میں ویکنس ہوتی ہے, تو اس میں اور سے بہت ساری چیزیں جو تمہیں پسند ہیں ان پہ فوکس کرو. برو جب انسان کمپلیننگ بن جاتا ہے نا, پھر نتھنگ از سفیشینٹ. ایگزیکٹلی. پھر تو مجھے اس میں بھی چینی کم نظر آئے گی, پھر تو ہر ٹائم مجھے, تو ایک کام کریں, پھر نیگنگ ہو جاتا ہے انسان. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ کو بھی لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور میرا ایک خاص جو ایک ٹیکنیک ہے جو میں یوز کرتی ہوں ود سچ ویمن ہو ہیو اے لاٹ آف کمپلینٹس اگینسٹ دا ہسبینڈ از دیٹ جب وہ بول چکی ہوتی میں کہتی ہوں اچھا مجھے 1-2 ذرا اچھی باتیں بتاؤ اباؤٹ یور ہسبینڈ. اور جب ان کی سلولی اینڈ گریجولی ٹون چینج ہوتی ہے اینڈ دین سے او یو نو واٹ ہی از ناٹ دیٹ بیڈ, اور یو نو ہاں وہ ہی از اے گریٹ فادر, اور وہ تو پھر یو نو سو اٹس جسٹ دیٹ یو نو یو ناٹ تھنکنگ, آپ ایک ٹنل ویژن بن جاتا ہے کہ اوکے ہی از دا بیڈ گائے, مجھے کسی طرح پروو کرنا ہے دیٹ یو نو ہی از رانگ اینڈ آئی ایم ناٹ. اور اس چکروں کے اندر جو جتنی اچھائی ہیں وہ سب ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو ہماری بھی زندگیوں میں ہم ظاہر ہے کہ سب تو آل دا ٹائم اٹس ناٹ بیڈ آف روزز, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو اس وقت بھی میرے خیال سے ہم سب کو, مجھے بھی, آپ کو بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو فوکس یہ کرنا ہے کہ واٹ آر دا گڈ تھنگز ان مائی اسپاؤس. ایک دم سے چینج ہوتا ہے آپ کا پرسپیکٹیو, سب بھول جاتے ہیں اتنا جلدی. یہ فرق مجھے لگتا ہے کہ اٹس لائک اے ویری پاورفل ٹول دیٹ شوڈ بی یوزڈ تھرو. اور اس کو لکھ لیں اپنے پاس, فون نکالیں بالکل, اور اس کوالٹیز کو لکھنا شروع کر دیں. اپریسیشن جرنل بھی کہتے ہیں اس کو, بالکل ہی آپ کا نا پیراڈائم ہی شفٹ ہو جائے گا. ایون میں تو ایکٹیویٹی یہ بھی دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, اچھا سبحان اللہ دے آر سو انٹو اٹ, کمپلین کہ وہ کوالٹیز, پہلی کوالٹی بتائیں گے بٹ وہ یہ بھی کرتے ہیں. نہیں ابھی آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ ابھی صرف مجھے فوکس یہ کریں گے کہ اس کی اچھی کوالٹیز ہیں, یہ ہے. اچھا ناؤ دے اسٹارٹ تھنکنگ, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کے ایکسپریشنز بہت چینج ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں جیسے وہ بات کی نا اپنے کہ پیار, میرے پاس کچھ ریسنٹ کیسز ہے کہ تو ہاں بٹ ہاؤ کین ساری زندگی گزارنی ہے, ہاؤ کین آئی سلیکٹ ہر وین
میرا ٹائم ہی نہیں گزرا, میں نے سے بات ہی نہیں کی ہے. صحیح بات. تو یہ بات یاد رکھیں, اصل محبت اور پیار اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور وہ ہوتا شادی کے بعد ہے. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ شادی سے پہلے پیار ہوگا اور پھر آپ شادی, یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا کانسیپٹ ہے. صحیح بات. اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, یہ ہالی ووڈ میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے ساری مووی ہوتی ہے, وہاں پہ اینڈ ہو رہی ہوتی ہے. اصل لائف شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے جہاں سے اپنے کرنا ہوتا ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف ڈائیورس ریٹس, what do you think is the biggest reason of divorces? پرابلم میں ڈسکس بھی کی بہت سے ریزنز, لیکن اگر آپ پن پوائنٹ کریں تمام ریزنز میں کہ ڈائیورس کی ایک بہت بڑی ریزن جو کہ امت میں ہو رہی ہے, اس کی ایک ریزن یہ ہے, مردوں کی تو سے خواتین تو سے کیا ہوگی؟ دونوں کی ایک ایک اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے. عورتوں کے اندر میں عورتوں کی اگر میں پہلے بات کروں, ڈیورس ریٹ بڑھنے کا جو مجھے پیچھے جو ایک میجر ریڈ فلیگ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ٹریگر زیادہ ہو رہی ہے, وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. مجھے ڈر رہی ہوں میں بات کرتے ہوئے کہ آئی نو دس لائک او واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے جی, لیکن بات یہ ہے کہ پیرنٹس شروع مسئلہ وہاں سے ہو رہا ہے. آپ پوچھیں کہ آپ اپنی بچی کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور کیوں, تاکہ اگر کچھ شادی کے بعد اونچ نیچ ہو شیل بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف ہر سیلف. تو آپ ایک شادی کا بندھن باندھ ہی اتنے اس کے ساتھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. And she also knows کہ if anything goes wrong, I can support myself. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے جن کے پیرنٹس بہت ایفلوئنٹ ہوتے ہیں یا جن کے اندر ایکسیپٹیبلٹی فار ڈیورس بہت, آپ دیکھیں ان کی بچیوں کی بھی ٹالرنس بہت کم ہوتی ہے. They can just pack their bags and say کہ I can't take this anymore. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھائی نہیں یا ان کے پاس کریئر نہ ہو, بٹ دس شوڈ ناٹ بی دا ریزن کہ اس لیے کہ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو شی شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ ہر سیلف. صحیح بات. اور اس میں کوشچن آپ سے کہتا ہوں کہ کیا بیٹیوں کو, میں اپنی بیٹی کے بارے سے پوچھ رہا ہوں, کیا بیٹیوں کو کیپیبل بنانا چاہیے یا ان کو اس طرف, یعنی ان کو جو گھر چلانے کی اسکلز ہیں وہی سکھا کے بھیج دیں اور گھر چلاؤ, یا ان کو بیک اپ, یا ویسے کیا مشورہ کیا دیتی ہیں آپ, یعنی آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا آپ لوگ آنے والا جو دور ہے اس میں کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں آئی ٹرولی فیل کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ, اس سے جو دماغ کھلتا ہے رائٹ. اب وہ الگ کہانی ہے کہ اب ہمارا کریکولم کیا ہے, مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے, اٹ گوز ٹینجنٹ ٹو آور اسلامک ویلیوز, دیٹس اندر تھنگ. اب میں نہیں اوور نائٹ تو نہیں چینج کرنی, آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ مجھے اس کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا, رائٹ. اس کے اندر آئی تھنک پروز اینڈ کونس اگر آپ دیکھیں تو اس میں پروز بہت ہیں. جو لیول آف کانفیڈینس, وی نیڈ کانفیڈنٹ مسلم, نیکسٹ جنریشن ایٹ لیسٹ شوڈ بی ویری ویری کانفیڈنٹ. آسان نہیں ہے اپنے دین کو پریکٹس کرنا اور اس کو کانفیڈنٹلی کیری کرنا. اس کے لیے ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آلسو ٹمارو شی از گوئنگ ٹو بیکم اے مدر, اور ڈسپیرٹی بہت نہ آ جائے. وہ بیٹا بات ہی نہیں کر رہا ماں سے کہ آپ کو کیا پتہ آج کل, اور میں کتنے ماں کو سنتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا میرا کہتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. So I think this is a good channel to keep in touch with this world. B مجھے لگتا ہے کہ ذہن کھلتا ہے, آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, اینڈ آلسو کل کیا ہوگا کسی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے نا. خالی ڈیورس ہی تو نہیں ہے نا. اللہ نہ کرے آپ کے شوہر بیمار ہو جائے, اللہ نہ کرے ہی از نو مور, تو پیرنٹس بھی نہیں ہے. کتنے میں اس طرح کی بچیوں کو دیکھتی ہوں that they need to have some kind of like income coming in. بچے ہیں کیا کریں گے, تو بیک اپ تو بنانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ along with that بچے بڑے ہو گئے ہیں, آپ پارٹ ٹائم, اب تو ورکنگ فرام ہوم از بیکمنگ ویری کامن. اف یو کین ٹیک آؤٹ لٹل بٹ آف ٹائم اینڈ میک سم منی, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, ہے نا. تو اس کو بالکل ختم نہیں کرنا, لیکن اس کو پرائرٹائز اتنا نہیں کرنا کہ وہ آپ کے بیسک آبجیکٹیو ایز اے مدر, ایز اے وائف جو اس کو وہ اوور شیڈو کرنے لگے. آئی ریمبر آئی ہیڈ couple of months back I went to a university لاہور میں, بڑی یونیورسٹی ہے, تو وہاں پہ میں کوئی ٹاک دے رہی تھی, آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ عورت کی زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے, اور میں ایز اے مدر بہت بات کر رہی تھی, ایز اے وائف بہت بات کر رہی تھی. تو ون آف دی گرلس, شی واز ان ٹو پریکٹسنگ سو ٹو سے, لیکن شی سیڈ دیٹ کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ اتنا پیسہ خرچ کیا, اور وائی ایم آئی ایون ڈوئنگ دس, اگر میرا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اچھی ماں بن جاؤں اور اچھی بیوی اینڈ آل آف دیٹ. تو میں اس کو پھر سمجھانے کے لیے آگے اب ویری بیسک ایگزامپل, میں کہ ابھی مغرب کا نماز کا وقت ہوگا, کتنے فرض پڑھتی ہو, کہنے گی 3. میں کہ اگر تم بولو کہ میں 3 فرض چھوڑ کے میں 100 نفل پڑھ رہی ہوں, اینڈ دیٹس مائی, بیکاز شی سیڈ کہ میرے لیے تو میرا کریئر از مائی پیشن, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, آئی وانٹ ٹو بیکم اے CEO آف اے کمپنی, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ.
تو میں نے کہا یہ بالکل ویسے ہی کہ میں بولوں میں نے 100 نفل پڑھنے ہیں تو بھائی وہ 3 فرض زیادہ بہتر ہے. واہ 3 فرض تو مسٹ ہے نا. اس کے بعد اگر تمہیں 100 نفل کوئی نہیں روکے گا تمہیں. تو تم اچھی ماں ہو, اچھی بیوی ہو, رائٹ, جو آپ کی بیسک آبجیکٹیو آف یور وہ آپ جب پورا کر رہے ہو اس کے بعد, اور اللہ دیتا ہے وقت میں. مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے she can do a lot, بالکل صحیح, but at the right time. بچے چھوٹے ہیں, ان کو ضرورت ہے, اب آپ سب چھوڑ چھاڑ کے نہیں کر سکتے. So you have to have that patience, صبر, کہ وقت آئے گا اور اللہ سے مانگے. If you really have a passion, there's nothing wrong in it. میری بیٹی جو ایک ہے, سوری, she is a doctor, she has done medicine. تب میں جب وہ کر رہی تھی, we don't have any doctors in our family. تو میں نے کہا کیا تم ایک لے رہی ہو ایک مشکل, اور پھر تم کیسے سب کچھ. تو she said this is my passion. تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور, اور اگر پھر میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ بھی لیا کہ کیا کہیں گے اگر ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہوں گی اور سبھی یہ سوچنے لگے کہ اتنا ٹف فیلڈ ہے اور اتنی اس میں, تو پھر کیا بنے گا. ہمارے تو گائنیکالوجسٹ بھی مرد بیٹھے ہوئے ہوں گے. صحیح بات. تو کسی کو تو اسٹیپ اپ کرنا ہے, اور اللہ دیتا ہے وقت میں برکت بھی دیتا ہے, اور ہو بھی جاتے ہیں. دے آر گڈ گریٹ مدرز ہو آر ڈاکٹرز ایز ویل. تو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. کس فارم میں دیتے ہیں, اور اس کے ریٹرن آپ فائنینشیل گین کر رہے ہیں نہیں, دیٹس اندر اسٹوری. not at the cost of your basic not at the فرائض. cost of the basic things. اور جو آپ کا جو مین پریمس تھا ایجوکیشن تھا, جی, تو ضروری نہیں کہ ایجوکیشن صرف آج کل یونیورسٹیز میں ہی رکھی ہے. جی, سنس اے آئی آ گیا ہے اور بہت سارے سافٹ اسکلز آ گئے ہیں, آکسفورڈ ہارورڈ کورسز آفر کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں, کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اپنے یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بہت سارے ہیں. جی, تو وہ ذرا پروز اینڈ کونس دیکھ لیں کہ اگر میں اپنی بیٹی کو فلاں یونیورسٹی بھیجتا ہوں کہ اس کے پروز زیادہ ہیں یا کون زیادہ ہیں. تو انسٹیٹیوٹس کی بھی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا مائنڈ کھلا ہو, شی شوڈ بی نوئنگ دا ورلڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز آنے چاہیے. ابھی تو وہ جاب والا دور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اگر آن لائن سافٹ اسکلز آتے ہیں, چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے یا کوڈنگ ہے یا C++ ہے, کچھ بھی ہے, تو یو کین ارن گڈ منی. اس طرح سے جو بات آپ نے سارا پہ کی, ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ ہیو سچ رول ماڈل وومین جن کو سامنے آنا چاہیے, مدرہڈ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میڈیا نے بھی یہی کیا نا. انہوں نے ایسی خواتین کو کھڑا کیا جن جو سپر ہائپر سکسیزفل ان دا سینس کہ CEO ہیں یا کارپوریٹ وومن ہیں. تو کیا ہمیں بھی ایسی خواتین سامنے نہیں لانی چاہیے ایز این ایگزامپل جو اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں دوسری سائڈ کو؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی, بالکل. اینڈ آئی تھنک یو آر ون آف دی ایگزامپلز اس حوالے سے. ماشاءاللہ, بالکل. بہت ساری اور بھی خواتین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے میں, لیکن بس بات یہ ہے کہ شاید وہ سامنے نہیں آئیں یا ہم ان کو پریزنٹ نہیں کر سکے, یا ہم ان کو مارکیٹ کے موڈ میں یوز نہیں کروں گا, لیکن ہم ان کو پرابلی ایز رول ماڈلز پریزنٹ نہیں کر سکے کہ فلاں 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 خواتین بھی ہیں. ہر خاتون صلاح الدین ایوبی بننا چاہتی ہے, بٹ صلاح الدین کی ماں کوئی نہیں بننا چاہتی. اگر ہم دیکھیں بڑے بڑے جو ائمہ تھے, ان کا جو وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. امام مالک کی مدر, امام احمد بن حنبل کی مدر, صلاح الدین ایوبی کی مدر, ایون سلطان محمد فاتح کی مدر کا بہت بڑا کردار تھا ان کی زندگی میں. بالکل برو. میں آخری بات کرنا چاہوں گا, سارا آپ نے جو بات کی نا, یہ مطلب ماشاء اللہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا. آئی ہوپ آئی ایم سیئنگ دا رائٹ محاورہ. یہ ماشاء اللہ دریا ہے یا سمندر ہے, کیا دریا کو, اچھا سوری, دریا سمندر کو کوزے, سمندر کو, چلیں جو بھی ہے, لیکن بڑی ڈیپ بات کی, اچھی بات کی ماشاء اللہ. اور یہ اتنا ایپٹ ماشاء اللہ ہٹ کیا انہوں نے پرابلم کو, اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے, ماڈرن چیلنج سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ جو کیریئر اورینٹیڈ ایک وہ سوچ بن گئی نا بہت زیادہ. اس کی میں آپ کو دلیل یہ دیتا ہوں کہ CSP آفیسر, ایک خاتون سرونگ آفیسر, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بہت اچھا خاصا ریگریٹ شیئر کیا کہ اس جاب میں ٹائم نہیں دے پا رہی فیملی کو, بالکل بھی نہیں دے پا رہی. اور آئی ریئلی اپریشیٹڈ ہر آنیسٹی کہ کم از کم چلو, ہم یہ نہیں کہہ رہے CSP بن ہی نہیں سکتی عورت, لیکن وہ ان کے ریگریٹس تھے اچھے خاصے. اور ایسی خواتین کے بھی آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی شاید ایسی اسٹوریز آتی ہوں کہ جنہوں نے بہت ٹائم لگایا انٹرپرینورشپ میں, جی فائن, لیکن بہت لیٹر آن ایٹ سم اسٹیج آف لائف ان کو وہ ہٹ بیک کر رہی بہت زیادہ, اکیلی رہ گئیں یا فیملی کو ٹائم نہیں دے پائیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا زبردست. مردوں کی طرف سے دیکھیں, میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ مردوں کو بھی تھوڑا ویک اپ کال چاہیے کہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, اویئرنیس بہت بڑھ چکی ہے.
اب آپ جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ نہ کرو آپ کی وائف کافی کچھ دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آنے والی جو وائف ہے وہ بھی کافی کچھ دیکھ رہی ہے, تو یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ. قوام کا مطلب یہ بھی ہے کہ دور کے مطابق فلیکسیبل ہونا, حکمت اپنانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوام کو چاہیے کہ دیکھیں نا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر تم زیادہ سیدھی کرو گے تو وہ ظاہر ہے اٹ ول بریک, وہ جو حدیث ہے. تو اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ جو پریشر ہماری عورتوں پہ اس وقت ہے کاسمیٹک انڈسٹری کا, جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کا, کنزیومرزم کا, اس کو سمجھو کہ اس پہ پریشر کتنا ہے, اور ذرا اس کو پیار سے ڈیل کرو, اس کو حکمت سے ڈیل کرو. جب تم دین پہ آئے ہو تو یہ نہیں کہ اب بس چل بھائی 2 دن میں تم بھی جو ہے وہ دین پہ آ جاؤ. تو یہ ریزن ہے ڈیورسز کی میرے پڑھی تھی کہ وہ قوام کا کی ڈیفینیشن ہے گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. ہاں, جو گہرا ہو نا صحیح, اس کو جو بندہ تھام لے وہ قوام ہوتا ہے. ایک انسان کی سینس آف سیلف سیکیورٹی کو اور سینس آف سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا یہ قوام کا کام ہے. اچھا, خواتین کی تو آپ نے بڑے جو آئیڈینٹیفائی کی ون آف دا ریزنس آف ڈائیورس. مردوں کی جو ہے ان کو ایک نصیحت. دیکھیں مردوں کو وہ سی ای اوز بن جائیں گے بڑے بڑے کمپنیز کے, ان کے انڈر یو نو اے بگ ٹیم, دے ہیو دا لیڈرشپ کوالٹی اینڈ دے آر ایبل ٹو ہینڈل. اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, گھر کی ایک عورت نہیں سنبھالی جاتی. کیا ہے, کیا ریزن ہے اس کی؟ یہ تو مرد پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیوں, یہ تو ایکچولی مردوں کا میں نے پوری ٹیم سنبھال لی لیکن تم نہیں سنبھال رہی. تم نہیں سنبھال. جو ساتھ ہوتی ہے نا جو وہ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی ہوتی, ان میں بھی وہی جو نا ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. واٹ از دا ریزن؟ آپ مجھے بتائیں, میں آئی ایم آسکنگ یو واٹ از دا ریزن. وہی بات کہوں گا کہ آپ پھر بیبی نہ بنے نا, مطلب آپ اس کو اس طرح کے اونرشپ از ون آف دی ریزنز. یا ابھی آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ قوام کون ہے. قوام کون ہے, آپ نے اس کو ایموشنلی بھی اس کا خیال رکھنا ہے, فائنینشلی بھی رکھنا ہے. یو ہیو ٹو گیو ہر لو بٹ یو ناٹ ریئلائزنگ یور رسپانسبلٹی. وہاں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ٹیم میں اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اور وہ بیمار ہے تو اس کو لیو لمبی دے دو اور اس کو بونس دینا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ So you think my life is all about making money. My life is all about having a career, being successful. ابھی میں اس لیول پہ ہوں اور میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے. You're not realizing your responsibility as a قوام. صحیح. And that's where you fail. بالکل بالکل. انفارچونیٹلی پیسہ ہی رسپیکٹ کا کرائٹیریا بنا دیے مردوں نے جی, کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تبھی وائف میری رسپیکٹ کرے گی. سم ہاؤ کچھ دنیا نے بھی یہ وائب دی اور خواتین نے بھی کچھ یہ وائب دی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آپ مجھے پرووائڈ کریں گے تو اف یو گیو می گوچے کے بیگ, اف یو گیو می ایکس وائی زی, تو میں آپ کی رسپیکٹ کروں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل ریلیشن وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاؤ پیسہ نہ رہے تب وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور آپ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہو تب وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. پیسے تک کام کرنا تو آپ بیوی تو نہیں ہے نا, پھر تو ایک وہ ورکر ہے بیسکلی, وہ آپ کی امپلائی ہے. پھر تو بالکل صحیح. بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑی رہے مشکل ٹائم میں بھی اور اچھے ٹائم میں بھی. اور آپ دیکھیں کمپنی میں بھی اگر آپ اپنے ورک انوائرمنٹ میں دیکھیں جو آپ کو واقعی لوئل لوگ ہوتے ہیں نا, تھرو تھک اینڈ تھن دے آر ود یو, ہے نا, وہ بونس کا نہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سوری سوال جسٹ بیفور وی وائنڈ اپ, بہت ضروری سوال ہے, کوئکلی سارا اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں کہ مرد اکثر ہی کہتے ہیں کہ میری وائف مجھ سے وہ پرابلم شیئر کرتی ہیں جو میں سالو بھی نہیں کر سکتا. جی, یعنی آئی کین ناٹ ڈو ٹو بی آنیسٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں اپنے اینڈ پہ چیزیں کر سکتا ہوں جی, لیکن کسی کے اینڈ پہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہ بس اس طرح آپ چینج کر دیں تو وہ پھر بڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے اور وہ لڑائی کا باعث. تو عورتوں کو سمجھنا نہیں چاہیے تھوڑا, یہ بھی تھوڑا سا مرد بھی سمجھ لینا کہ وہ شی ڈزنٹ وانٹ اے سولوشن فرام یو. اچھا, she doesn't want a solution from you sometimes. جو میں نارملی جنرل بات کر رہی ہوں, بالکل بالکل, and we're not talking about right and wrong. ایک جنرلی جو آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ ٹائپ کی جو بیویاں ہوتی ہیں, they just need you to empathize and acknowledge and kind of let her know that you can understand what she is going through. یعنی مرد یہ کہتے کہ ہاں میری اماں ہی غلط ہے یا اس طرح کے سینٹینس. not exact. I would never recommend and never encourage that also. Even if she wants you to say it, don't. کیونکہ آج آپ نے ماں کو بولا کل بیوی کو بھی بول سکتے ہیں. اور اگر آپ اکنالج کر گئے تو وہ تو کنفرم ہو جائے گا,
اس کا وہ بلیف اس کو بڑا ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. وین اٹس وائف ورسز مدر میں بات بیچ میں بھی ہماری آئی تھی کہ وہ مرد واقعی کتنا انٹیلیجنٹ وائز ہو, وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. صحیح. تو اس کو یو ہیو ٹو ورڈ ان سچ اے مینر کہ ماں کی رسپیکٹ نہ کم ہو, کیونکہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ دے گی. So never compromise on that. But you can say that, I can understand it's difficult for you, and I'm here for you. What can I do for you? And I can't change my mother. ان کی عمر دیکھو, ایک خاص ان کا طریقہ کار ہے, and she's a good person, she's a good soul. ان کی بھی اچھی باتیں ایک آدھ رکھ کے کہ اینڈ اگر یہ تھوڑا بہت ہے, دیکھو میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, تم بھی پرفیکٹ نہیں ہو, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. So let's just accept her the way she is. I understand what you're going through and I've got a lot of respect and regard. میں تو پوری آپ کو اسپیچ سنا رہی ہوں. آپ کی باتوں میں سب سے زیادہ فائدہ ہمارے میڈیا بوائز کو ہے, بڑے غور سے سن رہے ہیں. ان کی عید ہو گئی آج, ان کو فری میں ورک شاپ ملی, پیسے سبمٹ کرتے جانا بعد میں. نہیں بالکل, وہ جو آپ نے کہا نا کہ خاتون کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میرا ہسبینڈ میرے سائڈ پہ کھڑا ہے, میرے ساتھ ہے, پھر جو ہے نا برو no problem is a problem. She'll do anything for you. Yes, but اس کو یہ ہونا کہ میرا ہسبینڈ مجھے اون نہیں کر رہا, میرے ساتھ نہیں کھڑا. آپ لاجیکلی اسے سمجھانے لگ جائیں کہ نہیں یہ اپنے آپ کو بھی درست کرو, نصیحت کرنے لگ جائیں, تو آئی تھنک کہ یو بلیو اٹ. اینڈ آئی تھنک جو آپ نے بات کی نا کہ ون آف تھنگس, سبحان اللہ, بڑھاپا, میرے پیرنٹس ایسے نہیں تھے پہلے, اب بوڑھے ہو رہے ہیں. بڑھاپا انسان کو نا بڑا عجیب چیز ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی پیشنٹ ود دیم. اور یعنی اس طرح کی بات ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیکھے نا. اچھا, ریپنگ دس ہول تھنگ آپ ود سیکنڈ میرج, نہیں ہم اس بات نہیں کریں گے. چلو سوال نہیں کلیئر کرتے ہیں کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے امیج بنائیے کہ یہ تو پرفیکٹ ایک آنسر دے رہے ہیں تو پرفیکٹ جو ہے, ایسا نہ آپ کو مزید رشتے آنے لگ جائیں. نہیں مزید وہ بلاک ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ ہیڈ کوارٹر سے بلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو انفیڈیلٹی جی بہت ویسٹ پہ تو خیر بہت ہی تھی. ویسٹ میں سیوک سینس بہت اچھی ہے, بٹ انفیڈیلٹی کے سے بہت زیادہ تھے. یہاں پہ سیوک سینس نہیں ہے, بٹ انفیڈیلٹی پہلے نہیں تھی, ایک لائلٹی تھی. اب سنس ان کا کلچر بھی امپورٹ ہو رہا ہے اور ہمارا گورا کمپلیکس بھی ہے, اور اس وجہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور مردوں میں بہت زیادہ ہے, خواتین میں تو بہت ہی کم ہے یہاں پہ, ویسٹ میں زیادہ ہے. تو اس کی ون آف دا ریزنز, مطلب جسٹیفائی تو بالکل بھی نہیں کیا جاتا, اور کبیرہ گناہ میں سے, اور سارا اس پہ یعنی اسے قتل کر دینا حدیث میں تو گناہ تھا. لیکن سم پیپل جیسے کہ تو ہاں بھائی انفارچونیٹلی آئی ہیو بین ان دی لائف آف سینس, میں نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے اس پہ اور کیا کچھ پہ, بٹ میری اس کے ساتھ وائف بھی اپنی گرومنگ نہیں کر پا رہی. آلدو یہ ایک لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں, وہ تو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتا, بٹ ایک ریزن ہوتی ہے اس کی سارا. تو ایسے مردوں کو نصیحت ہم کیا کریں گے, نہیں کر پا رہی مطلب یعنی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر پا رہی. اچھا, یعنی گرومنگ ان ٹرمز آف ایز اے وائف, اپنے آپ کو لکس وائز ایون اپنے آپ کو بہتر کرنا ہر لحاظ سے. تو کیا اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں اگین گوئنگ ٹو دا کور پرابلم کیا ہے. آپ نے کبھی یونیورسٹی کے لڑکوں سے یا پیپل ہو آر پلاننگ ٹو گیٹ میرڈ, ان سے پوچھا وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, ہیو یو ایور آسکڈ دیم؟ تو ان کی جو ریزنس فار میرنگ از اے لٹل superficial. It is superficial. It's like it's not actual reason for which we should be marrying. Dopamine, right? ان کے لیے آپ کے منہ پہ کچھ بھی بولیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان کے لیے یہ ہے that I want to have halal romance and I want to kind of like kind of enjoy my life with her. یہی ہوتی ہے. اور جو کور آبجیکٹیو ہے to have a life partner, to have children and give proper, perfect, well brought up children back to the society, جو واقعی جن کے اوپر سوچتے بھی نہیں ہیں اس کو, رائٹ. تو اب وہ کہانی کھیل کیا ہے, وہ ڈوپامین کی ہے. اب وہ جب کہ ختم ہوتا ہے, جو لٹرل ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو دس لائک اب اگر بچے ہوتے ہیں, اور جب آپ جب گرومنگ کی بات کر رہے تھے, اینڈ اوبیسلی a woman goes through a phase where she is like she's got other things more important, رات بھر کی جاگی ہوئی ہے, اور وہ مگ کافی کا مگ بنانا اور تیار ہو کے آنا تو دور کی بات ہے, اس کی تو نیند ہی نہیں پوری ہوئی ہوئی. سو تو وہ چیز جب نہیں مل رہی ہوتی تو وہ عادت تو پڑی ہوئی ہے نا اس چیز کی.
So then you start looking around. That's one of آپ نے کہا تھا ایک ریزن, this is one of the reason. اور اس سے بھی بڑی ریزن اب آف کورس ہم تو ایک دینی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لا خدا, مطلب آپ خدا کا ڈر ہی نہیں, اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, یو ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی اٹ کہ میرے ساتھ جاتی ہے, آئی ایم سو لونلی, آئی نیڈ سم کائنڈ آف کمپینینشپ اینڈ شی از ناٹ گیونگ اٹ ٹو می. اور وہ جو بچوں کو رات بھر جاگتی ہیں ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی ہے, وہ اس کی کوئی اپریسیشن ہی نہیں. دس از ون, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از ایوری تھنگ, لیکن یہ بھی میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ. اور تیسری چیز یہ کہ اٹ از بیکمنگ سو کامن کہ اب وہ غلط بات لگ بھی نہیں رہی نا, کیونکہ وہ بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے, سبھی کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہا وہ اب نارمل ہے. جیسے وہ یونیورسٹیز میں بچے کہتے ہیں نا, جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو اسٹے اوے فرام آل آف دم, کہتے ہیں سب کی گرل فرینڈز ہیں اور سب کے بوائے فرینڈز ہیں, وی آر دا آڈ ونز آؤٹ. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح سے کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کارپوریٹ کلچر میں دیکھ لیں, ایوری پرسن ہیز سم تھنگ گوئنگ آن. تو جو نہیں کر رہا وہ سمجھ رہا ہے میں بہت ہی نیک ہوں, میں بہت شریف ہوں, اور جب وہ تنگ آتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, گھر میں وہ چیز نہیں مل رہی, تو اس کہ ایکسکیوز بن جاتا ہے. سو واٹ, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. بالکل صحیح. اور یہ آئی تھنک جو اللہ کا خوف ہے نا, یہی مین جو چیز ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اگر آپ کا خوف نہیں ہے پھر تو کچھ بھی اینی تھنگ از پاسبل. اور وہ جس کو حلال میں نہیں سکون نا, اس کو پھر ظاہر جو جس کو حرام کی عادت مل جائے, اللہ پھر حلال سے اس کو اٹھا دیتا ہے, وہ سکون چھین لیتا ہے, چھین لیتا ہے. اینڈ دیر واز اے بردر, ان کا کیس اسٹڈی ہے کہ ہی ہیڈ اے وائف, سب کچھ تھا, بٹ وہ اگین فلتھ کی ایڈکشن میں پڑ گئے تھے. کچھ سالوں بعد ان کی ڈائیورس ہو گئی. اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس حلال آلٹرنیٹ موجود ہے اور آپ پھر بھی اپنی ڈیزائرس کو حرام سے پورا کر رہے ہیں, اللہ ول ٹیک اوے حلال فرام یور لائف. اور پھر ایک بدبختی اور کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنا تقویٰ نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر, اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.